السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کبھی کبھی بیماری بھی نعمت بن جاتی ہے، محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی دادی نے سوچا تھا، اور ایسا کچھ غلط بھی نہیں سوچا تھا۔ سب ہی کی مسکراہٹ کا مصنوعی پن واضح تھا، دل پر پتھر رکھے ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بنواتے، بناوٹی لگاوٹیں جتاتے، وہ سب جس اذیت سے گزر رہے تھے یہ وہی جانتے تھے، ایک دوسرے سے بیزار بیزار۔ وہ سب وقتاً فوقتاً دادی کو بھی شکایتی نظروں سے دیکھ لیتے، جو سب سمجھ کر بھی نہ سمجھ بننے کا تاثر دے رہی تھی۔ ان سب کی جھوٹی محبتوں پر وہ سچی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، طویل عرصے بعد انہوں نے اپنے تینوں بیٹیوں کو ایک ساتھ اپنے سارے بال بچوں سمیت پایا تھا۔ وہ بیمار نہ ہوتی تو 2-3 ٹھمکے تو لگا ہی دیتی خوشی میں۔ ان کی خوشی تھی کہ ان کے پوتے پوتیاں کوئی ہنسی مذاق گانا بجانا کریں، لیکن سبھی موبائل پر منڈیاں جھکائے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ ٹھنڈی سانس بھر کے انہوں نے پھر توجہ کا محور ان دونوں کو بنایا تھا۔ ہلکے گلابی گھیرے تا فراق میں ہمیشہ سادہ رہنے والی فلک کا رنگ اور روپ وہ تو دیکھ چکی تھی، اور 100 بار صدقے واری بھی ہو چکی تھی، لیکن پتھریلا چہرہ لیے بیٹھے چاند نے یقیناً ابھی اس کا روپ نہیں دیکھا تھا۔ کوشک جی دادی، برا سا منہ بنائے وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ فلک کا گھونگھٹ تو الٹ، کیا تصویریں آ رہی ہوں گی؟ سہلاتی وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی جس کے آپس میں جڑے ہاتھ کانپ سے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھونگھٹ الٹ جائے اور اس کے چہرے پر بکھرے خوشی، اطمینان، تشکر کے جذبات سب پر عیاں ہو جائیں۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، خواب بھی ایسے سچ ہو جاتے ہیں، دل کے ارمان ایسے اچانک بھی پورے ہوتے ہیں۔ 2 دن قبل ہی دادی کی طبیعت پر بری طرح روتے ہوئے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دادی آخری خواہش کے طور پر اس کی اور چاند کی شادی کی بات کریں گے۔ وہ چاند کو چاند ہی سمجھتی تھی، دسترس سے بہت دور، اس لیے خود سے بھی کبھی اپنے احساسات کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس پاک ذات کے لیے کیا ہی جو ناممکن ہے۔ سو ہر دعا میں اس نے اللہ سے چاند کو مانگا تھا، اور اللہ کو بھی اس کی پاکیزہ سی محبت پسند آ گئی تھی، اس کی دعا سن لی گئی تھی، اسے چاند مل گیا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے آنکھیں بھی مینچ لی تھیں۔ ایک پل کو سبھی کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ خواتین تو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کے پیارے سے روپ نے انہیں شاٹ کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت روپ آیا ہے، سمیہ چاچی کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے سٹپٹا کر فلک سے سمیہ چاچی کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے سٹپٹا کر فلک سے نظریں ہٹا کر اب خود کو گھورتی اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ منہ پھیلا کر سارا نے پھر سے فلک پر نظریں گاڑ دی تھیں۔ جھجکتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی سب ہی 2-3 تعریفی کلمات ادا کر دیتے۔ ویسے بھی کچھ دیر کو اگر خاندانی رنجشوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تو سیدھی سادی سی فلک سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ افندی ہاؤس کی وہ واحد ایسی شخصیت تھی جس سے ذاتی طور پر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ سب کی تعریفیں خوشی دے رہی تھی، لیکن جس کی تعریف وہ سننا چاہتی تھی وہ اب بھی اس سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ چاند فلک کیمرے میں دیکھ کر مسکراؤ سامان کیمرہ لیے اس کے سامنے آتا بولا، اے لڑکے ذرا سا مسکراؤ۔ میر صاحب کے پرمزاح انداز میں کہنے پر اس نے چپتی ہوئی ایک نظر ان پر ڈالی تھی، پھر صد مہری سے گویا ہوا، مجھ سے جھوٹا نہیں مسکرایا جاتا۔ کئی زوں میں نے اشارے ہوئے تھے، کئی دل اندیشوں میں گھرے تھے، تو 2 آنکھوں کی جوت بھی مدھم پڑ گئی تھی، اور اس نے ہر بار کی طرح کسی چیز کی فکر نہیں کی تھی۔ جھوٹا نہیں مسکرایا جاتا تو دادی کے لیے سچا والا مسکرا دے۔ سب کے انداز پر غور کرتی دادی نے پیار بھری نظروں سے اسے لتاڑتے ہوئے کہا تھا۔ چاند نے انہیں یوں دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو میرا امتحان مت لیں، لیکن ان کی بوڑھی آنکھوں کی گزارش دیکھ کر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہار گیا تھا۔ وہ جبراً مسکرایا تھا، لیکن صرف کیمرے کی طرف دیکھ کر، بھول کر بھی ایک نظر فلک پر نہیں ڈالی تھی، اور تصویر کھینچتے کے ساتھ ہی تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ابھی تو اصل امتحان شروع ہوا ہے، ابھی سے ہمت ہار رہی ہو تم۔ آنکھوں میں آتی نمی پر فلک نے خود کو ڈانٹا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے، لیکن نہ لبوں سے کچھ نکلا، نہ دل ہی کچھ بولا تھا۔ جامد ہوئی سوچوں کے ساتھ کتنی ہی دیر تک وہ بیٹھی رہی تھی،
جب دادی لاٹھی کا سہارا لیے ہائے ہائے کرتی اس کے قریب ہی آ بیٹھی تھی۔ دادی کوئی کام تھا تو بلا لیا ہوتا، اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں۔ شرمندہ سے لہجے میں بولتی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کے لیے فکر مند تھی۔ خود چل کے نہیں آئی، تیرا وہ ٹارزن تایا اٹھا کر اوپر لایا تھا۔ بڑھاپا بھی کیا چیز ہے، بچہ بنا دیتا ہے۔ ان کے اس انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگوں کو محبت سے دیکھتی دادی ذرا آگے کو جھکی اور رازداری سے پوچھا، تیری ایک دعا تو قبول ہو گئی ہے، اب کیا مانگ رہی تھی اتنی دیر سے؟ فلک کی گلابی سے آنکھیں پہلے حیرت سے پھیل گئی اور پھر کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ شرم سے وہ سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ معاملہ بس اس تک اور اس کے اللہ تک ہے۔ وہی دعائیں پوری کرنے کے لیے اللہ دنیا میں کوئی وسیلہ بھی تو بناتا ہے۔ دادی کا انداز اب بھی چھڑتا ہوا تھا۔ بتا نا کیا مانگے گی اب؟ اس کے جھکے سر کو آہستہ آہستہ تھپکتے ہوئے انہوں نے حوصلہ دیتے انداز میں پوچھا۔ تبھی وہ ہمت کر کے بول پائی تھی، اب میں اس کی خوشیاں مانگوں گی اور اپنے لیے اس کے دل میں محبت بھی مانگنا۔ دادی وہ رو دینے کو ہو گئی تھی۔ اتنا کیوں شرما رہی ہے؟ بیوی کو اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت کی دعا مانگنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ یہ دعا بالکل جائز ہے، جیسے اسے مانگتی رہے اس کی محبت بھی مانگ، اور پورے حق سے، پورے یقین سے مانگ، وہ مولا سب کی سنتا ہے، سمجھ رہی ہے نا؟ جی دادی، وہ بالکل خوش نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتا وہ کب خوش ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں، ساری دنیا سے ہی ناراض رہتا ہے، اور اس سب کی وجہ سے نا واقف تو نہیں ہے تو؟ سر کو ہلکے سے نفی میں ہلاتے وہ چونک کر کمرے میں داخل ہوتی مہک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے؟ دونوں کی سوالی نظروں پر وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ فلک سر ہلاتے ہوئے جائے نماز اٹھانے لگی تھی جب دادی نے اسے روک دیا۔ کھانا بعد میں کھایا جا سکتا ہے، تو دعا مانگ۔ میں نے بھی باتوں میں لگا لیا، اپنے لیے دعا کرنے اور کروانے کا کوئی موقع جانے نہ دیا کرو۔ آخری بات انہوں نے دونوں پوتیوں کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے فلک پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ اور تو یہاں آ، ذرا کام چورنی، مجھے اٹھنے میں مدد کر۔ مہک نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور گردن اکڑا کر بولی، دعائیں دیں گی تو ہی آؤں گی۔ دادی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے فلک کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ ہر وقت ہی تم لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں میری بچی۔ اچھا تو پھر دیکھتے ہیں فلک کی طرح میری بھی من مرادیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ ان دونوں کو دنگ چھوڑ کر بے نیاز بنتی وہ دادی کو اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ کیا بات ہے، وہی سوئی نہیں؟ کروٹ بدلتے عمیر صاحب نے چونک کر عائشہ بیگم کو مخاطب کیا تھا، جو بیٹھ کے سرانے سے پشت ٹکائے بیٹھی جانے کی ان سوچوں میں گم تھی، اور اچانک شوہر کے مخاطب کرنے پر تقریباً اچھل پڑی تھی۔ توبہ ہے میاں، مارنے کا یہ اچھا طریقہ ہے؟ ویسے تو جان چھوڑ نہیں رہی، تو ایسے ہی صحیح، کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے بھئی ہم نے تو بس اچانک مخاطب کر لیا تھا محرومہ کو۔ حد ہے بھئی۔ بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدلی ہی تھی جب عائشہ بیگم پھر بولی تھی، آپ بھی تو نہیں سوئے، اسی نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ عائشہ بیگم کا اندازہ درست تھا، لیکن وہ خود کی پریشانی ظاہر کر کے انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو چپ ہی رہے تھے۔ اماں کو میری بیٹی ہی ملی تھی قربانی کے لیے۔ سوجی کیا تھی انہیں اچانک؟ سانس ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی، رشتے جوڑ رہی تھی۔ یکدم ہی رک کر انہوں نے زبان دانتوں تلے دبا کر انہیں دیکھا تھا، جو شکر تھا ان کی سن نہیں رہے تھے۔ پیشانی پر بازو رکھے وہ خود سوچوں کے گرداب میں الجھے تھے۔ پہلے تو عائشہ بیگم نے شکر کیا کہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، پھر برا منانا شروع کر دیا۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں اور آپ اپنی ہی سوچوں میں لگے ہیں۔ مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی اس شادی کی، میری فلک ہی کیوں، عمیر بھائی کی سارا بھی تو تھی۔ بالکل ٹھیک، وہ ان کی بات کاٹتے تب کر بولے، ہماری فلک کے لیے تو رشتوں کی لائن لگی تھی۔ فلک ہی کیا، مہک اور کوشک کے لیے بھی سارے ملک کے ڈاکٹر، انجینئرنگ پروفیسروں کے رشتے ہماری بیٹیوں کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آخر اماں کیسے چاند کو ان پر ترجیح دے سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں کے بیٹے بھی تو ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، 2 بھائیوں کے 4 بیٹے، جن میں سے 3 کی وہ شادی بھی کر چکی ہیں اور غیروں کی طرح ہمیں کاٹ تھما گئے تھے۔ ان سے امیدیں رکھے ہو تم؟ عائشہ بیگم، تم 3 جوان بیٹیوں کی ماں ہو، بہتر ہے اب اپنی گردن سے سریا نکال دو۔ کتنی دیر تک ان تلخ حقیقتوں کی کرواہٹ وہ حلق میں اتارتی رہی تھی؟ پھر بھی عمیر چاند کی طبیعت کا معلوم ہے آپ کو، انجان تو نہیں آپ؟
میری فلک بہت معصوم ہے، مجھے خدشے سکون نہیں لینے دے رہے۔ ہم بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں اچھے نصیب کے سوا، چاند ذرا سنجیدہ ہے لیکن انسان ہی ہے، پھر فلک ہماری نظروں کے سامنے ہی تو رہے گی، اور اگر کوئی خدشہ بھی تو اللہ سے مدد مانگو۔ کوشک کے سو جانے کا یقین کر کے اس نے گلا کھنکار کر مہک کو متوجہ کیا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے بیزاری سے سوالیہ انداز میں آئی بلک چائی تھی۔ تمہاری کون سی من مرادیں ہیں؟ اصل سوال پوچھو۔ مہک کے گھر گھرنے پر وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ تمہیں سب کیسے پتہ چلا؟ بے ساختہ امٹتی مسکراہٹ دبا کر اس نے بڑے انداز سے آنکھیں گھمائی تھی۔ تمہارے دل کا حال تمہارے چہرے سے واضح ہو جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا، اور بھی نہ جانے کس کس نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ واقعی؟ فلک کی پیشانی چمک اٹھی تھی۔ ہاں۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ فلک ناخن چباتی رہی اور مہک مسکراہٹ دبائے بظاہر موبائل میں مصروف تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ارے یار، مذاق کر رہی ہوں، شکل دیکھو اپنی، اڑ گیا ہے رنگ سارا۔ بہت بری ہو تم، خفگی سے بولتے ہوئے اٹھا کر کوشن بھی رسید کر دیا۔ میں کمرے میں آ رہی تھی جب تمہیں اور دادی کو باتیں کرتے سنا۔ ویسے میں پہلے خوش نہیں تھی اس نکاح سے، سوچ رہی تھی ساری دنیا میں میری بہن کے لیے دادی کو وہی آدم بزار ملا تھا، لڑنے کا ارادہ تھا میرا ان سے۔ اچھا ہوا پہلے ہی پتہ چل گیا سب۔ ویسے فلک، مجھے حیرت ہے تمہیں اس سے محبت کیسے ہوگی؟ اس سے تو اس کی اپنی ماں کو بھی محبت نہیں تھی۔ ان کے گھر میں یہ باتیں عام تھی، خاص طور پر عائشہ بیگم اور مہک بے جھجک کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن فلک، گھبرا کر اس نے کمرے میں یوں نظر گھمائی تھی جیسے ابھی کہیں سے چاند نکل آئے گا۔ اس طرح مت بولا کرو۔ ہاں بھئی، اب تو چاند صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، منہ بگاڑ کر کہتی وہ پھر موبائل اٹھا چکی تھی جب فلک نے جھجک کر پوچھا، ویسے تمہاری کیا خواہشیں ہیں؟ تمہاری خواہشوں کی طرح اسٹوپڈ خواہش نہیں ہے میری، بس اتنا جان لو۔ فلک منہ پھیلا کر رہ گئی۔ زاہدہ بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ اپنے شوہر کے بنائے وسیع رقبے پر پھیلے گھر میں پہلے تو وہ سب بہت سکون سے ساتھ رہتے تھے۔ مسئلہ تب ہوا جب ان کی پہلی بہو شباہت بیگم اس گھر میں آئیں۔ اونچے گھرانے سے تھی، ناک پر یوں بھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ میر صاحب سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ گھر میں ان کے روز کے جھگڑوں پر زاہدہ بیگم تو صبر کر لیتی تھی کہ بیٹے کا گھر آباد رہے، لیکن شباہت بیگم کے بعد آنے والی عائشہ بیگم کی ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی جو انہیں سب برداشت کرنے پر مجبور کرتی۔ اب جب کہ جھگڑے حد سے بڑھنے لگے تھے اور بھائیوں کے آپسی تعلقات خراب ہونے لگے تھے تو زاہدہ بیگم کو یہی بہتر لگا کہ گھر کے حصے کر دیے جائیں۔ صحن کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ ایک حصہ عمیر صاحب کا تھا جبکہ ایک حصے میں میر صاحب آباد تھے، جبکہ اوپری پورشن عمیر صاحب کے حصے میں آیا تھا۔ لیکن اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا اور شباہت بیگم 8 ماہ کے چاند کو روتا بلکتا چھوڑ کر میر صاحب سے طلاق لے کر چلی گئی تھی اور 25 سالوں میں ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا بیٹا چاند کس حال میں ہے۔ چاند پر اس سب کا یہ اثر ہوا کہ اسے ہر عورت ہی جھوٹی فریبی لگنے لگی، سوائے زاہدہ بیگم یعنی اپنی دادی کے۔ وہ دنیا کی ہر عورت سے نفرت محسوس کرتا تھا۔ اپنی شکی طبیعت کے باعث وہ بچپن میں اپنی تمام کزنز کو بہت جھاڑ چکا تھا، بلکہ تھپڑ بھی لگا چکا تھا، اور اس بار اس اور سب کا کریڈٹ جاتا تھا عائشہ بیگم کو، جن پر جٹھانی کے جانے کے بعد ننھے چاند کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ شباہت بیگم کے سارے تذلیل امیز رویوں کا بدلہ انہوں نے چاند کو شباہت بیگم کے خود ساختہ قصے بنا کر سنا کر شباہت بیگم ہی نہیں بلکہ ساری عورتوں سے بدظن کر لیا تھا۔ جب تک سب کو چاند کی اس ذہانت کا احساس ہوا تھا، پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ پہلے تو عائشہ بیگم نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب قدرت نے انہی کی بیٹی کو چاند کی محبت میں ہی گرفتار نہیں کیا تھا بلکہ اس کے نصیب میں بھی لکھ دیا تھا۔ ارے فلک، تو رک، مہک کے کپڑے چھت پر تو لے کر جا۔ کیوں بھئی؟ موبائل سے نظر ہٹا کر اس نے صدماتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیسی کام چور ہے تو، کیسی کام چور ہے، شکل تو یوں بنا لی ہے جیسے پہاڑ توڑنے کو کہہ دیا ہو۔ کپڑے دھوئے بھی وہ چھت پر، سکھانے بھی وہی لے جائے۔ شہزادی ہے تو کہیں کی، کوشک کو کہہ دینا۔ اس کے جھلا کر کہنے پر عائشہ بیگم نے آنکھیں نکالی تھی۔ وہ بھی روٹیاں بنا کے گئی ہے، دماغ مت خراب کرو میرا۔ امی کوئی بات نہیں، جب دھو لیے ہیں تو چھت پہ ڈال بھی دوں گی، ویسے بھی ٹھنڈ سی لگ رہی ہے، تھوڑی دھوپ بھی سینک لوں گی۔
معاملہ بگڑتا دیکھ کر فلک صلح جو انداز میں کہتی کسی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر اوپر بھاگ گئی۔ تم آؤ ذرا، دال میں نے بنا دی ہے، بگھار لگا لو۔ عائشہ بیگم ایسے تو اسے بخشنے والی نہیں تھی، رونی سی شکل بنائے وہ فون پلنگ پر پھینکنے والے انداز میں رکھ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ تار کپڑے ڈال کر اب بھی وہ سکون سے پلنگ پر بیٹھی تھی جب نظریں دیوار کے اس ٹوٹے ہوئے حصے پر چلی گئی جہاں سے چاند کا کمرہ نظر آتا تھا۔ صحن میں ہی اس کے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھلتی تھی جس کے سامنے ہی اس کی رائٹنگ ٹیبل موجود تھی جہاں وہ اپنا بیشتر وقت گزارتا تھا۔ بہت دیر تک وہ خود کو سمجھاتی رہی تھی لیکن دل کو ایک ضد سی ہو گئی تھی۔ اب تو حق بھی حاصل تھا، ایک نظر ڈال لے گی تو کیا ہو جائے گا، اور وہ ہر بار اپنے دل کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ اس حق والی دلیل کے آگے ہار گئی تھی۔ دوپٹہ درست کر کے اس نے صرف گردن نکال کر جھانکا تھا، وہ وہیں موجود تھا، پوری طرح سامنے رکھی کتاب کی جانب متوجہ۔ فلک ایک نظر دیکھ کر جانا چاہتی تھی لیکن اس کی شخصیت میں ایسا طلسم تھا کہ پلک بھی چپکانا بھول گئی تھی۔ اس کی مستقل جمی نظروں کا ہی کمال تھا شاید کہ چاند کی پیشانی پر پہلے بل ابھرے تھے، پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے اسی کی طرف دیکھا تھا جہاں فلک موجود تھی۔ سر پر ہاتھ مار کر وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اگر اس نے دیکھ ہی لیا تھا تو انجان بن جاتی، اچانک پیچھے ہونے سے تو وہ صاف سمجھ جائے گا کہ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بات چھوٹی سی تھی لیکن وہ کتنی ہی دیر تک ہونٹ چباتی پریشان ہوتی رہی تھی۔ کب تک یہاں بیٹھوں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ نیچے اتر آئی تھی لیکن سامنے ہی چاند کو پلنگ پر برجمان دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہو کر پھر چھت پر جانے کو مڑی تھی جب چاند کی پکار پر نم ہوتی پیشانی کے ساتھ رک گئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی وہ دبے قدموں اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر وہ آگے کو جھکا تھا۔ ایسی جیب حرکتیں آئندہ نہ ہی کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ چاند، رکو تو بیٹا، چائے بن رہی ہے، کھانا بھی تیار ہے، کھا کر جانا۔ عائشہ بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اسے واپس جاتا دیکھ کر جائے نماز اٹھائی کمرے سے باہر دوڑ آئی تھی۔ آخری سیڑھی پر کھڑے اپنے پوشوں کا دروازہ کھولتے چاند نے رک کر بڑے عجیب سے انداز میں انہیں مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایسی مسکراہٹ تھی کہ اس کی کہ انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر محسوس ہوئی تھی۔ نو تھینکس۔ مسکراہٹ کی بنسبت لہجہ بہت عام سا تھا۔ فلک ابھی تک وہیں جمی کھڑی تھی اسی پوزیشن میں لیکن آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جاری ہو چکی تھی۔ کچن میں موجود مہک نے چاند کا ایک ایک انداز دیکھا تھا، اس کا سرد جملہ سنا تھا اور اسے جی بھر کر اپنی بہن پر ترس آیا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اس بونگی کے لیے، خود یہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ ڈونگے میں دال نکالتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا۔ کیا ہوا، واپس کیوں آ گیا؟ ناشتے کے برتن اٹھاتی دادی نے حیرت سے اسے واپس آتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ کام پر نکلا تھا، کچھ ضروری کاغذات تھے، گھر ہی بھول گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتا وہ مسرور سا بولا تھا لیکن کمرے میں فلک کو موجود پا کر ٹھٹک گیا تھا، جبکہ فلک سوچ کر رہ گئی کاش اسے غائب ہونے کا جادو آتا۔ مجھے دادی نے بلوایا تھا گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے۔ بہت مشکل سے اس کے حلق سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ میری ہڈیوں میں اب اتنا دم خم نہیں رہا کہ بھاگ دوڑ کرتی پھروں، پھر تم اور تمہارا باپ دونوں ہی نفاست پسند بھی بہت ہو، اس لیے میں نے رک کہاں لیے جا رہا ہے اسے؟ چاند، ہاتھ چھوڑ اس کا۔ حواس باختہ سی دادی ہامتی ہامتی ان دونوں کے پیچھے تھی، اس کی سخت گرفت میں موجود اپنی کلائی دکھتی۔ فلک صرف اتنا چاہتی تھی کہ کم سے کم وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ درمیانی دروازہ کھول کے اسے سیڑھیوں پر دھکیل کر وہ پوری قوت سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ آئندہ آپ کی کام کی ہمت نہ ہو تو آپ مت کیجیے گا، لیکن خبردار دادی، جو آئندہ اس لڑکی کو اس گھر میں میری اجازت کے بغیر بلوایا تو اس ماسی کا تو میں دماغ ٹھکانے لگاؤں گا۔ چاند نے آواز اتنی اونچی رکھی تھی کہ دروازے کی دوسری طرف سسکیوں کا گلا گھونٹتی فلک سن سکے۔ اتنی تذلیل، اتنی دوپٹے میں آنسو جذب کرتی وہ اوپر جانا چاہتی تھی جب پریشان نظروں سے اس نے عائشہ بیگم کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ ان کے تیوروں سے ظاہر تھا کہ وہ سب دیکھ بھی چکی ہیں اور سن بھی چکی ہیں۔ امی نہیں، پلیز اسے جانے دیجیے، وہ ہمیشہ ہی سے ایسا ہے۔ انہیں بامشکل قابو کرتی ہوئی دروازے تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ امی چھوڑیے نا، آئندہ میں نہیں جاؤں گی، بات اور بھی بگڑ جائے گی۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ کس نے حق دیا ہے اسے تمہیں اس طرح گھر سے نکالنے کا؟ وہ بڑی بھی کچھ بولی نہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اس ذہنی مریض کی؟ بات کرتی ہوں میں تمہارے باپ سے، ماں کی محبت میں بیٹی کی قربانی دے دی،
3 بیٹیاں ہیں، گناہ نہیں ہے جو سب برداشت کر لوں میں۔ سیڑھیوں پر ہی کھڑی وہ تب تک چیختی رہی تھی جب تک جھٹکے سے دروازہ کھول کر چاند بھی وہاں نہیں آ گیا تھا۔ ہاں کیجئے، بات احسان کیجئے، مجھ پر جان چھڑوائیے اس مصیبت سے۔ ویسے بھی میرا ابھی دور دور تک رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں، اور مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ وقت تک حد میں رہ سکے گی۔ ماں کا بازو تھامے انہیں اوپر چلنے کا کہتی وہ ساکت رہ گئی تھی چاند کے اس زہر خند انداز اور جملے پر۔ چپ ہو جا چاند، اب تو حد کر رہا ہے۔ دادی نے اس کی پشت پر 2 تھپڑ مارے تھے اور ناپسندگی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر تماشا دیکھتی سمیہ بیگم اور سارا کو دیکھا تھا۔ میں تو ابھی اپنی حد میں ہی ہوں اور مجھے کوئی شوق نہیں حد سے نکلنے کا۔ آپ مجھے مت گھورے، اپنی پاک باز بیٹی سے پوچھیں کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی چھت سے جھانک رہی ہے، کبھی کالز کر رہی ہے، کبھی میسیجز کر کے دماغ کھا رہی ہے، بڑی پارسا بنتی پھرتی ہے۔ ایسے الزامات؟ اس کے پاس تو چاند کا نمبر بھی نہیں تھا، اسے ضرورت ہی نہیں تھی نمبر رکھنے کی۔ ہاں صرف ایک بار چھت سے دیکھنے کی گستاخی کی تھی اور بس۔ چاند کی تنبیہ کے بعد تو اس نے اپنی سوچوں پر بیٹھے پہرے اور سخت کر دیے تھے۔ چاند یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں تمہاری عزت ہوں، کیسے سب کے سامنے بے عزت کر سکتے ہو؟ یہ سب اس نے صرف سوچا تھا، بھیگی آواز میں صرف یہی بول سکی۔ یہ الزام ہے، ثابت کر کے دکھاؤ۔ تنزیہ مسکراتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے میری بیٹی کی پاک دامنی کے لیے کسی ثبوت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ فلک کو بازوؤں کے حلقے میں لیتی وہ چاند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، اچھا لیکن مجھے میری بیوی کی پاک دامنی کے لیے ثبوت درکار ہے۔ چاند یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر کیوں تماشا بنا رہا ہے بچی کا؟ وہ میرے کہنے پر یہاں آئی تھی، تم لوگوں کا نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، جو کہنا ہے مجھے کہہ۔ اول تو مجھے یقین نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو نکاح کے بعد کیا ہے نا؟ تو شوہر ہے اس کا، اگر کبھی کال میسج کر بھی لیے تو کیا ہو گیا؟ مجھے ایسی چیپ عورت نہیں چاہیے۔ وہ چیخا تھا تو عائشہ بیگم اس سے بھی اونچا چیخی تھی، الزام لگا رہا ہے یہ میری بیٹی پر۔ کیوں الزام لگانے کا حق صرف آپ کو ہے؟ اس بار پر وہ چپ سی رہ گئی تھی۔ اور میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ رہا ثبوت۔ موبائل جیب سے نکال کر چاند نے موبائل ان کے سامنے لہرایا تھا۔ اس کا نمبر سیو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے نمبر کو پہچان گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تنگ نظروں سے وہ ان میسیجز کو دیکھ رہی تھی جو تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن تھے۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی میسج یا کال نہیں کی، میرے پاس تمہارا… چپ کر جاؤ تم تو، جھوٹی چلاک فریبی عورت۔ خود ہی میسیجز آ گئے اور چھت پر جو تھی کہہ دو کہ وہ بھی تم نہیں تھی۔ فلک اسے دیکھ کر رہ گئی، نہ جانے اس حرکت پر وہ اسے اور کتنا ذلیل کرنے والا تھا۔ چاند، ہائے مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی، پانی لا دو کوئی، ہائے اللہ۔ دادی نے جب محسوس کیا کہ اب چاند اور عائشہ بیگم دونوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہوگا تو سینہ مسلتی بیٹھتی چلی گئی۔ چاند فوراً ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ بیگم ہکارا بھر کر پیر پٹکتی فلک کا بازو دبوچے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ سارا پانی لاؤ۔ مرے مرے ہاتھوں سے دروازہ بند کرتے وقت فلک نے اس کی دھاڑ سنی تھی۔ تمام قصہ جان لینے کے بعد مہک چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ بیگم مسلسل اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی اور ان کی یہ بڑبڑاہٹ فلک کے آنسوں میں شدت کا باعث بن رہی تھی۔ چلانا نہیں، دراصل وہ میسیج چاند کو میں نے تمہارے نمبر سے کیے تھے۔ فلک کی پھٹی پھٹی برستی آنکھیں اپنی طرف اٹھتی دیکھ کر وہ بیچارگی سے مزید بولی، میں نے تو بس تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ ہائے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ کے علاوہ چند ایک پوئٹریز تھی اور بس۔ قسم کھاتی ہوں ایسا کچھ نہیں تھا جو مائنڈ کیا جاتا۔ اس کی نیچر اچھی طرح جانتی ہو مہک، پھر کیوں تم اسے بلینک میسیج بھیجتی، وہ اس کو بھی مائنڈ کر جاتا؟ تو کیا ضرورت تھی آخر تمہیں ایسے سائیکو سے دل لگانے کی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کرتا ہے، بعد میں کہیں وہ تمہارے سانس لینے پر بھی جنگ نہ چھیڑ دے۔ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے میری بہن، طلاق لے لو تم اس سے۔ مہک اپنی سانس چاند کی سنگت میں فلک کی زندگی کا سوچ سوچ کر رکنے لگی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ طلاق لے لوں کتنے آرام سے کہہ رہی ہو، جیسے ٹافی لینے کی بات کر رہی ہو۔ میں امی کو جا کر سب سچ بتا رہی ہوں اور یہ بھی بتا رہی ہوں کہ تمہاری زندگی سے چھوٹی سی ذہانت والے کے ساتھ بالکل اچھی نہیں گزرے گی۔ میں تمہیں اسے سائیکو کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پاگل ہے وہ، پاگل ہے چاند۔ فلک ماتھا پیٹ کر رہ گئی جب مہک اس دیوار کے قریب جا کر آخر میں چلائی تھی جو چاند کے کمرے کے قریب تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چاند سن لے۔ مہک، امی پہلے ہی غصے میں ہیں اور مت بھڑکاؤ انہیں۔ مہک رکو، اس کی منتیں انسنی کرتی مہک عائشہ بیگم کے کمرے میں گھسی اور فلک کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ ہر کوئی میرے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ کچھ دیر پہلے گزرے لمحے
नज़रों के सामने लहराते आंखें फिर भिगा गए। फलक, पीछे से कौशिक ने पुकारा तो वो आंसू साफ करती बामुश्किल संभलती हुई इसकी तरफ मुड़ी थी। चांद भाई तुम्हें तलाक दे रहे हैं? अल्लाह ना करे वो दहल गई थी तो तुम खुद ही ले लो। मिनमिना कर मुफ्त मशे से नवाजती वो फलक के घूरने पर फिर किचन में घुस गई। क्या हो गया है सबको, वो बेचारी सोच कर रह गई। घर में दाखिल होते के साथ ही इन्हें माहौल में मौजूद तनाव का एहसास हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं था। जानते थे कि आशा बेगम खुद ही बता देंगी। और जो ही वो लोग रात के खाने से फारिग हुए और चाय का कप थाम कर बैठे, उन्होंने बेटियों का पर्दा रखकर सब इनके गोशो गुजार कर दिया। उमैर साहब चाय पीना भूल के सोचों का शदीद गलबा हुआ था इन पर। आप कहाँ खो गए? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुना मैंने। ठंडी चाय का घूंट लेते हुए इनका मूड मजीद बिगड़ा था। सुन लिया तो आप कुछ कीजिए। मैं नहीं, अपनी बेटी इस ज़हनी मरीज के साथ रुखसत करूँगी। इतनी आगे मत सोचो। क्यों ना सोचूं? जो शख्स इतनी छोटी सी बात का ऐसा पतंगड़ बना सकता है वो तो आगे मेरी बेटी की ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। आशा बेगम की आंखों में आंसू देखकर वो न जाने क्यों मुस्कुराए थे। अपनी औलाद आखिर अपनी ही होती है। फलक आगे क्या होगा ये सोच सोच कर परेशान हो रही हो। कभी ये सोचने की जहमत की कि चांद का तुमने क्या किया था? इसकी जो हालत है इसकी 50% जिम्मेदार तुम हो। हाँ तो ठीक है, गला दबा दे मेरा, मगर मैं फलक को रुखसत होकर इस पागल के साथ जाने नहीं दूंगी। एक तो औरत बतूनी हो, ऊपर से बोलती भी फजूल हो। या अल्लाह ऐसी औरत से दुश्मन को भी महफूज रखना। आशा बेगम के तो आग ही लग गई थी। हलक के बल वो तब तक चलाती रही थी जब तक उमैर साहब घर से बाहर नहीं निकल गए थे। झींगों की आवाज़ के अलावा जब जब कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजरती तो शोर सा उठता। बाद में फिर खामोशी। सर्द रात खून जमा देने वाली थी, लेकिन वो दोनों ही इस सबसे बेनियाज सोचों में गुम बैठे थे। ठंडी सांस भरकर झुरी झुरी लेकर उन्होंने अपने भाई को देखा था। सारा कसूर फलक की माँ का था, माँ का है। यूं मत कहो, चांद की अपनी माँ ने कौन सा अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं जो मैं दूसरों पर इल्ज़ाम धरूं। वैसे भी जो कुछ होना था हो चुका। अब हमें सिर्फ हाल का सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। माजी में किसने क्या किए इससे माजी का हिस्सा ही रहने दो। सिगरेट का आखिरी कश लगाकर मीर साहब ने सिगरेट का बचा टुकड़ा कदमों तले कुचल दिया। क्या करें भाई, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। और मैं साहब की पेशानी मसलते हुए कहने पर मीर साहब ने गला खंकारा था। जो कहना चाह रहे थे इन्हें यकीन था उमैर साहब कभी फौरन ही राजी नहीं हो जाएंगे। बहुत समझाना था, बहुत वक़्त दरकार था। बहुत सारे जुमले उन्होंने जहन में बने थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उमैर साहब ने सब सुनकर यूं सर हिलाया जैसे वो खुद भी यही सोचे बैठे हों। आखिर में दोनों भाई एक दूसरे की पुश्त थपकते उठ खड़े हुए थे। चांद को किस तरह मनाया गया था वो नहीं जानती थी। इसके क्या तासुरात थे ये इसकी भी खबर नहीं थी। बस इतना पता था कि इसका अपना दिल बहुत खुश था और ये काफ़ी था इसके लिए तमाम साबका नाखुशगवार हालात को बुलाकर खुशी खुशी रुखसती की तैयारियां करने के लिए। अलबत्ता आयशा बेगम का अंदाज यूं था जैसे वो इसकी कुर्बानी कर रही हों। बार बार पकड़ कर गले से लगा लेती और फिर छोड़ना ही भूल जाती। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सबसे पहले आने वालों में इसकी दोनों मामों और खाला थी। 3 कमरों का घर इतने सारे अफराद के लिए ज़ाहिर है बहुत छोटा था, जबकि आने वालों में तकरीबन सब ही बड़े बूढ़े थे। सो हुमैर साहब ने कमाल मेहरबानी से अपना घर पेश कर दिया था। दोनों घरों में आने जाने के लिए बीच वाला पोर्शन यानी मीर साहब का पोर्शन इस्तेमाल होता था। यूं पूरे अफंदी हाउस में ही खूब हलचल रहने लगी थी। दादी भी खूब खुश रहने लगी थी। थोड़े से दिनों में अच्छी खासी सेहत बना ली थी। इस वक्त घर की तमाम खवातीन ऊपर आई बैठी थी और जहेज के सामान का जायजा ले रही थी, जबकि कौशक 3 घंटों में तीसरी बार चाय के 10 कप बनाती अच्छी खासी तप चुकी थी। ट्रे पलंग पर ही रखकर वो आशा बेगम को बताती किचन में वापस घुस गई थी जब वकास अपने मोबाइल में मगन वहां चला आया। बेध्यानी में वो इसी पलंग पर बैठ गया था जिस पर चाय के कपों से भरी ट्रे रखी थी। नतीजन सारे कप ट्रे में उलट पुलट गए और इनमें से चाय नीचे गिरने लगी। एक पल को सभी साकत रह गए। कौशक भी भागी चली और सदमाती नजरों से ये मंजर देखती रह गई। सारी चाय गिरा दी। कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने। चाय मेहनत से नहीं मोहब्बत से बनाते हैं। माज़ूक़ ख़्वाह नज़रों से सब ख़वातीन को देखता हुआ शौक़ी से बोला था। जब पीने वालों में कोई ऐसा ना हो जिससे मोहब्बत हो तो मेहनत से ही बनती है।
مطلب ہم جو اپنے کام دھام چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ وقاص کے نروٹھے پن سے کہنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دانیہ مامی کے ماتھے کے بل دیکھ چکی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس سے بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی۔ خاموشی سے چائے کپ ترتیب سے ٹرے میں رکھتی وہ وقاص کو الجھا گئی تھی۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا وہ پلنگ کے کونے پر ہی ٹک گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے جالے اتار رہی تھی جب درمیانی دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے توجہ نہیں دی تھی کہ آج کل یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ دوپٹے کو اس نے سر پر لپیٹا تھا، جبکہ آخری سرا نقاب کے انداز میں چہرے پر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ جھاڑو سیڑھی پر رکھ کر اس نے دکھتا ہوا کندھا دبایا تھا جب اسے بازو سے پکڑ کر چاند نے جھٹکے سے کھینچا تھا۔ سیڑھیاں ہونے کی وجہ سے وہ خود کو کوشش کے باوجود بھی نہیں سنبھال پائی تھی۔ نتیجتاً وہ چاند پر آ گری تھی، جیسے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی پر آ گرے گی، جو خود بھی لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوا تھا، لیکن دروازہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح گرنے سے بچ گیا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ فوری ہی پیچھے ہوئی تھی۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے چاند نے پھر اس کا بازو سختی سے جکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایسا کچھ ہرگز نہیں تھا کہ فلک کسی خوش گمانی کا شکار ہوتی۔ نقاب سے جھانکتی سیاہ غلافی آنکھیں چھلکنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تمہیں تو بڑی محبت ہے نا مجھ سے؟ ذرا سی سختی برداشت نہیں ہو رہی؟ تنزیہ کہتا وہ فلک کو حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر گیا تھا۔ اب یہ بات کیسے پتہ چل گئی اسے؟ الجھ کر سوچتی وہ اپنا بازو اس کے گرد سے نکالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ چاند پلیز، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ بیوی ہو نا تم میری؟ چاند؟ حیرت و ناگواری سے وہ بس یہی کہہ سکی۔ ایک آئیبرو اٹھا کر چاند نے بغور اس کی آنکھوں سے جھانکتی ناگواری کو دیکھا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے نقاب کو نیچے کھسکایا تھا۔ فلک کی پلکیں لرز کر رہ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے چاند بھی گمسم سا رہ گیا تھا۔ اس کے نازک سے نئے نقش پر آج غور کیا تھا اور عجیب سے احساسات میں گھر گیا تھا۔ غیر عادی طور پر اس کی گرفت بازو پر ڈھیلی ہو گئی تھی، جو فلک نے فوراً محسوس کی تھی۔ تیزی سے بازو چھڑا کر وہ اوپر کی طرف بڑھی تھی جب ہوش میں آتے چاند نے پھر سے اس کی کلائی تھام کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ ایک محسوس فاصلہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے تھے۔ تمہیں میرے ساتھ بہت اذیت ناک زندگی گزارنی پڑے گی فلک۔ کیا تمہیں میرے ساتھ ایک پراذیت زندگی گزارنا قبول ہے؟ فلک تو اس کے لہجے کی بدلاؤ پر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ اس پر سوال ایسا تھا کہ وہ بس چاند کے سوال پوچھتی نظروں میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا تمہیں میرے ساتھ ایک پراذیت زندگی قبول ہے؟ اس بار چاند کی آواز کچھ اونچی ہو گئی تھی، لیکن دونوں ہی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ قبول ہے؟ کیا پل پل مرنا قبول ہے؟ اب چاند کی آنکھوں میں صفاقیں چمکنے لگی تھی۔ قبول ہے۔ فلک کو یہ بھی منظور تھا۔ صرف میری ہو کر رہنا قبول ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہی سے اس کی تھی۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر پھر بولی تھی قبول ہے، تو پھر مجھے بھی تم قبول ہو؟ آسکی سے اس کی ناک کی چاندنی کی نت چھوتا وہ دروازے کے پار چلا گیا۔ پیچھے دیوار سے لگی کھڑی فلک اس کے آخری جملے پر جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ کیا کہہ گیا تھا چاند اسے؟ وہ اسے قبولیت کی سند بخش گیا تھا، دل سے قبولیت کی۔ اپنی ناک کی نت چھوتی وہ مہک کو سنسر کے ساتھ یہ ماجرا سنانے بھاگی تھی۔ شاید وجہ سینسر ہی تھی کہ سب جاننے کے بعد مہک بھی کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ چاند نے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے اپنے سر سے بڑا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فلک اس کی جڑواں تھی، سو اسے فطرتی طور پر اس سے لگاؤ بھی کافی تھا۔ پھر وہ فطرتاً معصوم سی تھی۔ بچپن سے ہی کبھی اسکول میں، کبھی گلی میں، کبھی کسی کزن سے ہی پٹ جاتی، پھر مہک صاحبہ آستین چڑھا کر میدان میں اترتی اور سوٹ سمیت بدلہ لے کر ہی پیچھے ہٹتی۔ یوں بچپن ہی سے اس کی باڈی گارڈ کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، اس لیے بھی وہ کافی فکر مند تھی۔ لیکن اب فلک کو خوشی کے ساتھ ساتھ مطمئن بھی دیکھ کر وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ حیرت زدہ سی مہک مزید کچھ پوچھ نہیں پائی تھی۔ فلک کی خوشی سے کوئی ناخوشگوار اندیشہ ظاہر کرنے سے روک رہی تھی۔ دروازہ کھول کر انہوں نے جانتی نظروں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ کہاں وہ وقت جب وہ چاند کو رخصتی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چاند کا چلانا جھگڑنا، فلک پر الٹے سیدھے الزامات کی بھرمار، اور کہاں اب خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتا چاند۔
इन्हीं उलझन हो रही थी इसकी खामोशी पर। मुंह हाथ धोकर जब वो टावल से खुशी करने लगा तो इसके हाथ से टावल छीन कर वो इसकी तरफ जरा से झुके थे। चांद, मुझे मेरी भतीजियाँ बहुत अजीज हैं और फलक से तो अब बहुत ज़्यादा अपनाइत महसूस होती है। मैं इसका बाल भी बेकार होने नहीं दूंगा। दिलचस्पी से वो कुछ देर तक इनके चेहरे के धमकाते और खौफ के मिले जुले तासरात को देखता रहा, फिर धीरे से हंस दिया। आप फिक्र मत कीजिए, ना मैं इसका बाल बिका करूंगा ना किसी को करने दूंगा। वो समझी ना समझी की कैफियत में इसकी चौड़ी पुश्त देखते रह गए थे, फिर टावल तार पर टांगते हुए पकार बैठे थे। चाय पियोगे? आप पियेंगे? मैं बना लाता हूँ। नहीं, किचन में जाने से रोकता वो खुद किचन में घुस गया था। वो बेटा बहुत अच्छा था, मगर माइयों की दुल्हन बनी वो लंबा सा घूंघट गिराए बैठी थी। दादी ने इसे मेकअप के नाम पर काजल लगाने से भी मना कर रखा था कि ऐसे बाद में रूप ज्यादा आएगा। सिर्फ फूलों के जेवरात पहने वो बकौल कोशक के फूलों की शहजादी ही लग रही थी। खवातीन की बातें और लड़कियों बालियों का शोर तब थमा था जब लॉन्च में मर्द हजरात की एंट्री हुई थी। दरमियान में ही सफ़ेद शलवार कमीज में गले में जर्द कुल्ला डाले चांद चला आ रहा था। इसके चेहरे से ज़ाहिर था कि इसे ये ज़नाना तकरीब पसंद नहीं आ रही थी। फलक के पहलू में जगह संभालते हुए इसने एक गहरी नज़र इसके जर्द आंचल में छुपे वजूद पर डाली थी। अब लड़कों के आने से महफिल में जान पड़ गई थी। इनके ऊंचे ऊंचे कह के छेड़छाड़ फलक को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। कज़न, चेहरा तो दिखाओ, हम तो तरस के हैं तुम्हारे दीदार को। वकास अचानक इसके सामने एक घुटना टेक कर बैठता बोला था, नहीं बेटा, सब मर्दों से पर्दा करती है माइयों में बैठी लड़की। दादी ने आसान तरीन लफ्जों में से बाज रखना चाहा था, तो मुझे कुछ देर को लड़की समझ लें। वैसे भी कढ़ाई वाला कुर्ता, गले में लाल दुपट्टा, बहुत सी लड़कियों से ज्यादा बाहया लग रहा हूं मैं इस वक्त। इसकी मस्कीनियत से आंखें पटपटा कर कहने पर हर तरफ से हंसी की आवाजें गूंजी थी। फजूलपन की हद है ये बंदा, महक के कान में घुसी। कौशक ने मुंह बनाकर कहा था, जिस पर महक ने तवज्जो नहीं दी थी। इसका सारा ध्यान चांद के तने नकोश पर था। अगर ये कुछ संभलने को तैयार है, संभलने को तैयार है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हमें भी करना चाहिए। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, महक ने सोचा और अगले ही पल फलक का घूंघट पकड़े वकास को बाजू से पकड़कर पीछे किया था। तो मैं समझ नहीं आ रही, नहीं देखते चेहरा रूप नहीं आता। जाबना वकास ने मुंह बनाकर कुछ कहा था। एक बार फिर कहकर के डोंग डोनगड़े बरसे थे, लेकिन दानिया बेगम का ध्यान महक के वकास के बाजू पकड़ने पर अटक गया था। शोहर को कोनी मारकर उन्होंने नापसंदगी से महक की तरफ इशारा किया था। आशिर साहब कुछ समझे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बेगम ने इशारा किया था, सो जोर शोर से सर हिलाकर फिर अपनी गोद में बसूरते पोते की तरफ मतवज्जो हो गए थे। शादी को 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने के दौरान चांद का रवैया फलक के साथ इतना बेहतरीन रहा था कि उसकी असल नेचर बिल्कुल ही भूल बैठी थी। इसका असल एक बुरा ख्वाब लगता था। वो लोग किसी बर्फ पोश इलाके में कयाम पजीर थे। कुछ दिन तो वो लोग खूब घूमे फिरे थे, लेकिन अब मुस्तकिल वो छोटे से खूबसूरत घर में बंद रहते रहते परेशान हो गई थी। वो कोई बहुत सोशल नहीं थी, लेकिन वो हनीमून ट्रिप पर आए थे, सो जाहिर है वो घूमना फिरना चाहती थी। पहली बार ऐसे पुरफ़िज़ा मुकाम पर आई थी। वो नेचर से मोहब्बत करती थी, इस इलाके को अच्छी तरह देखना चाहती थी, लेकिन जो ही वो चांद से इस बारे में बात करती वो इसे दूसरी बातों में लगा लेता। वो इस पर भी सब्र कर लेती। चांद इसके साथ था, यही बहुत था इसके लिए। अगर इसका अपने घर वालों से कोई राब्ता हुआ था। कॉफ़ी का कप इसे लेते हुए फलक ने तिरछी नज़र इस पर डाली थी। हमेशा की तरह इसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था। तुम्हारे पास दो दो डिंपल हैं और मेरे पास एक भी नहीं। चांद के गाल पर डिंपल वाली जगह उंगली के पुर से छूती वो सचमुच अफसोस कर रही थी। चांद आसगी से मुस्कुराया था। फलक की उंगली के नीचे गड़ा महसूस हुआ था। डिंपल्स नहीं तो क्या हुआ, ये डिंपल्स वाला तुम्हारा ही है। मुस्कुराते हुए फलक ने अपना हाथ पीछे हटा लिया तो कुछ लम्हे खामोशी से सिरक गए। जब गला खंगारते हुए वो फिर गोया हुई, चांद, हम वापस कब जाएंगे? इसने चांद के चेहरे पर नागवारी छाती देखी तो मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। लड़कियां तो दुआएं करती हैं कि इनका हनीमून ट्रिप तवील हो जाए और तुम उकता गई हो अभी से। नरम से लहजे में कहते हुए उसने कॉफ़ी का सिप लिया था। नजरें अब भी किसी गैर मरी नुक्ते पर मरकोज थी। उकता तो नहीं, मगर मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। एक बार इनसे बात हो जाती तो। क्या तुमने कबूल नहीं किया था? चांद ने चेहरा इसकी तरफ मोड़ा था, अंदाज शिकायती था। क्या? वो कुछ समझ नहीं सकी थी। सिर्फ मेरी होकर रहना। इसके संजीदगी से कहने पर वो हंस दी। इसका ख्याल था वो मजाक ही कर रहा होगा। हाँ, सर को हल्की सी जनिश देते हुए वो बेपरवाही से बोली थी। चांद की आंखें रोशन हो उठी। बस, तो फिर अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, सबको भूल जाओ।
ٹھیک ہے، وہ اب بھی چاند کے لہجے میں جھلکتی جنونیت نہیں سمجھ پائی تھی۔ اپنا یہ ٹھیک ہے یاد رکھنا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا خالی کپ لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلی بار فلک کچھ ٹھٹک گئی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا پا کر وہ چونکا تھا عمیر صاحب کہ ہاں ایسا ہوتا تو نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا تھا۔ سامنے ہی کوشک کو سیڑھیوں پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا پایا تھا۔ کیا ہوا؟ چونکہ سر اٹھا کر اس نے وقاص کو دیکھا تھا، پھر خوفہ زدہ سی چہرہ واپس گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ کیا میرے 2 مہینوں سے نہ آنے پر ناراض ہو گئی ہو؟ آخری جملے پر اس نے تپ پانے کے لیے کہا تھا اور اس مقصد میں کامیاب بھی رہا تھا۔ دماغ میرا ویسے ہی خراب ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی مذاق مت کرو، میں سر بھی پھاڑ سکتی ہوں تمہارا۔ شوق سے پھاڑنا، مگر کوئی وجہ بھی تو معلوم ہو چڑیل بن کر بیٹھنے کی۔ اس کا جملہ غیر سنجیدہ لیکن انداز بہت سنجیدہ تھا۔ گھر میں یا تو بالکل خاموشی رہتی ہے یا پھر طوفان اٹھا رہتا ہے۔ امی یا روتی رہتی ہیں یا لڑتی رہتی ہیں، ابو سارا دن گھر سے غائب رہتے ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ہم نے۔ کبھی بیٹھ بھی جائیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ چاند بھائی نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں فلک کو لے کر۔ گھر میں دم گھٹنے لگا ہے، میرا یقین نہیں آتا 2 مہینے پہلے ہی یہاں کیسی رونق لگی تھی۔ بولتے وہ پھر رونے لگی تھی اور اس سے اس کی ذہنی کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مل جائے گی یار وہ، اگر بس یہی کہنا ہے تو چلے جاؤ واپس۔ وقاص کے کھوکھلے حوصلے پر وہ جھلا کر بولی تھی، بے مروت لڑکی، میں پھپھو اور تم دونوں کو لے جانے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کا دماغ ذرا فریش ہو جائے۔ چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو۔ وہ جو 2 سیڑھیاں چھوڑ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گیا تھا اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھایا تھا جسے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر کوشک بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، خالی ہاتھ سر پر پھیرتے ہوئے بیچارگی سے مسکرایا تھا۔ وہ واپسی کے سفر میں تھے، ٹھنڈک میں رہنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ شہر کی دھند شروع ہونے پر اسے پسینے آنے لگے تھے، حالانکہ موسم اتنا گرم نہیں تھا۔ چاند نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا تھا جسے مدھم آواز میں تھینکس کہہ کے اس نے لے لیا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے رونا کیوں آ رہا ہے۔ 3 ماہ بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کا خیال رلا رہا تھا یا خالی نظروں سے اس نے پہلو میں بیٹھے چاند کو دیکھا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ بالکل ہی ساری دنیا سے کٹ گئی تھی، صرف پہاڑ، برف یا گھر کے در و دیوار کو تکتی رہتی، اور یہ اکیلا پن اور زیردناک ہو گیا تھا۔ جب چاند کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو گیا تھا، وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا، یوں لگتا تھا وہ خود بھی کسی الجھن کا شکار ہے۔ چاند، مجھے سب قبول ہے، بس تم میرے ہی رہنا۔ نمکین پانی کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے فلک نے اپنا سر آستگی سے اس کے شانے پر رکھ دیا تھا۔ خاموش نظروں سے چاند نے اس کے سر کو دیکھا تھا اور بے اختیاری میں ہی اس نے لب فلک کے ریشمی بالوں پر رکھ دیے تھے، مگر اگلے ہی پل وہ جیسے اپنی سرکت پر چڑھتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو ان گلیوں کو بھی نہیں پہچانتی تھی جہاں کھیلتے ہوئے اس نے سارا بچپن گزارا تھا۔ عجیب اندھیرا چھایا تھا، ذہن پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چاند کو دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، لیکن وہاں بھی ایک جمود تھا۔ وہ لوگ میر صاحب کے پوشن میں داخل ہوئے تھے، سامنے ہی تخت پر تسبیح پڑھتی دادی موجود تھی۔ آنکھیں سکیڑ کے انہوں نے آنے والوں کو پہچاننے کی کوشش کی تھی اور پہچان لینے کے بعد اچھل پڑی تھی۔ میرے بچے آ گئے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے میرے میر، عائشہ، عمیر، دیکھو کون آیا ہے، مہک، کوشک، تم لوگوں کی بہن آ گئی۔ دھڑا دھڑ دروازے کھولے تھے۔ سب سے پہلے میر صاحب صحن میں پہنچے تھے، پھر سمیہ چاچی، سمیان اور سارا، اور آخر میں عائشہ بیگم۔ مہک اور کوشک آئی تھیں۔ کچھ پل بے یقینی سے فلک کو دیکھنے کے بعد عائشہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا، اور چاند جس الجھن کا شکار تھا، عائشہ بیگم پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی جیسے اس کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ زہر خنثی مسکراتا وہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے میر صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا، اسے سینے میں بینچ لینے کی چاہ لیے آگے بڑھتے۔ میر صاحب کا دل اس وقت دھک سے رہ گیا تھا جب وہ ناگواری سے چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ دادی نے جو پوتے کا یہ انداز دیکھا تو وجہ جاننے کو آگے بڑھی تھی، لیکن وہ بے مروتی سے ان کے بوڑھے ہاتھ بھی چھٹک گیا۔ عائشہ بیگم کے سینے سے لگی اور کوشک اور مہک کو گلے سے لگائے وہ بھی ناسمجھی سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم لوگ؟ جان پر بنی تھی ہم لوگوں کی۔ خیریت کی دعا کر کر کے حلق سوکھ گیا تھا میرا، عائشہ بیگم نے اسے پیچھے کر کے ڈانٹ کر پوچھا تھا۔ انداز سخت تھا لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھیگی نظروں سے انہیں دیکھتی وہ کچھ کہے بغیر سوالی نظروں سے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ شانے اکچا کر گویا ہوا تھا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بہتر ہے تم بھی سب کو سچ ہی بتا دو۔ سب کی سوالی نظریں خود پر پڑتی دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو چاند؟ تم مجھے اپنے ساتھ کسی پہاڑی علاقے میں لے گئے تھے اور وہاں جا کر تم اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ مجھے چھوڑ کر چلتی بنی تھی۔
اور وہاں جا کر تم اپنے کسی جانے والے کے ساتھ مجھے چھوڑ کر چلتی بنی تھی۔ بگڑ کر کہتا وہ اس پر آسمان توڑ گیا تھا۔ کنگ نظروں سے تکتی وہ جیسے کچھ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ اتنا گھٹیا الزام وہ کتنے آرام سے کھڑے کھڑے اس پر لگا چکا تھا۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتا تھا؟ آخر وہ بیوی تھی اس کی یا کیا تھی؟ کیا بول رہا ہے؟ عائشہ بیگم سب سے پہلے چیخی تھی، جبکہ میر صاحب کا ہاتھ بھی فوراً ہی اس پر اٹھا تھا۔ ناگواہ نظروں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں گھورتا وہ بالکل شرمندہ نہیں لگ رہا تھا۔ بغیرت کتے پڑ گیا نہ اپنی ماں کا اثر، اپنی زبان کو لگام دے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے جو بھی کہے گا ہم یقین کر لیں گے؟ ہمارے سامنے پلی بڑی ہے وہ بچی، فرشتوں سا کردار ہے اس کا، البتہ تیری ماں کا تجھ پر خوب رنگ چڑھا ہے۔ میر صاحب نے طلاق کے بعد پہلی بار شباہت بیگم کا ذکر کیا تھا، اور ذکر کرنا بھی پڑا تھا تو اس طرح۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے، ایک اور بار اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے۔ جب وہ بد لحاظی سے ان کا ہاتھ اٹھا کر پکڑ کر جھٹک گیا، جھوٹا ہوں میں تو ثابت کر کے دکھائے۔ وہ جان بوجھ کر سمیہ بیگم کی طرف بڑھا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سب سن لے۔ میں تو وہیں اسے غیرت میں آ کر قتل کر دیتا، لیکن اس بد کردار کے خون سے میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فلک کے وجود سے شدید کراہت کا تاثر دیتا وہ مہک کو قتل کر دینے کے قابل لگا تھا۔ فلک تو بس زندہ لاش کی طرح کھڑی ساکت نظروں سے اپنے بچپن کی محبت کا، اپنے شوہر کا غلیظ ترین روپ دیکھ رہی تھی، اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ الزام پر الزام، بھونڈی سی خود ساختہ کہانی، کس نے یقین کیا تھا کس نے نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا اپنا مان ٹوٹ گیا تھا، بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ دل کا ٹوٹنا برداشت ہو جاتا ہے، مگر مان کا ٹوٹنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ اسے سوچ سوچ کر گھن آ رہی تھی کہ وہ ایسے شخص کی محبت میں گرفتار رہی تھی کہ اس کے ساتھ قید تنہائی بھی گوارا کر لی تھی، اپنے اپنوں سے دوری بھی قبول کر لی تھی۔ ایسے شخص کے لیے وہ سجدوں میں روئی تھی، اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا اس نے اس شخص کو۔ نہ اسے چسکے لے لے کر سمیہ بیگم کا تفصیل پوچھنا اندیشوں میں گھیر رہا تھا، نہ اس کی پارسائی کا دعویٰ کرتے میر صاحب اور دادی کوئی خوشی دے رہے تھے، نہ اپنے لیے لڑتی جھگڑتی الزامات کے جواب دیتی عائشہ بیگم مہک اور کوشک کو کوئی ڈھارس بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کا گند ہے یہ، نفرت اس کے سراپے کی طرف اشارہ کرتا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکا تھا جب فلک بول اٹھی تھی، صحیح کہہ رہا ہے یہ، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ میری گندی نیچر جاننے کے باوجود یہ مجھے رخصت کر کے لے گیا، مجھے سمجھنے کی میرا پردہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن فطرت بھی کبھی بدلی ہے۔ میں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی، تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے ڈھونڈ کر جان سے مار نہیں دیا، تمہارا بہت شکریہ چاند۔ اس کی آواز دھیمی سے دھیمی ہوتی جا رہی تھی، اور اتنی دھیمی ہوتی گئی کہ اسے خود بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے چاند کو بھی اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، مگر اس کے دل میں خوشی کی کوئی رمق نہیں جاگی تھی۔ اس کا ارادہ فلک کو ہمیشہ کے لیے سب سے دور کر دینے کا تھا۔ وجہ عائشہ بیگم کو تکلیف دینا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت دیتا، لیکن وہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ ہر بار اس کے سامنے ہار جاتا تھا۔ وہ ہاتھ سے اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ اس پر زبان کے نشتر بھی نہیں چلا پاتا تھا۔ کبھی جو کوشش کر لیتا تو وہ پگلی الٹا اسی کے لیے پریشان ہو جاتی، اس غلطی کی معافی مانگنے لگتی جو اس نے کی ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ کیسے اسے تکلیف دیتا؟ وہ اسے وہاں قید نہیں کر سکتا تھا، حقیقت کی دنیا میں یہ ناممکن تھا۔ اس نے اپنی تمام سیونگز اس گھر کو حاصل کرنے میں لگا دی تھی۔ جو بچ گئی تھی اس سے کچھ مہینوں کے لیے تو وہاں رہا جا سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہاں رہنے والوں کے لیے آسان تھا شدید محنت والے کام کرنا، روز روز پہاڑ اترنا اور چڑھنا، لیکن اس جیسے شہری کے لیے ناممکن تھا یہ سب۔ وہ بھی اس صورت جب پیچھے فلک تنہا اس پہاڑی پر موجود ہو، سارا دن کے لیے اسے چھوڑ کر چلے جانا آسان نہیں تھا۔ نتیجے میں اسے واپس آنا پڑا تھا، مگر وہ سخت خوفزدہ تھا۔ وہ کیوں اپنی ماں پر لگائی گئی تہمتوں کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ عائشہ بیگم کو سارا سفر وہ ایک اندیکھی آگ میں جلتا رہا تھا، اور عائشہ بیگم پر نظر پڑتے ساتھ اس کا دماغ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ جو ہو گیا تھا اس کا ایسا کوئی باقاعدہ ارادہ نہیں تھا، بس وہ اپنی فطرت اور غصے کے ہاتھوں مجبور ہوتا یہ سب کر گیا تھا، بالکل غیر ارادی طور پر۔ آگے کیا ہو سکتا تھا اس نے سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ہوش میں تو تب آیا تھا جب فلک ہوش و خیز سے بیگانہ ہو گئی تھی، مگر اسے فلک کے قریب بھی نہیں جانے دیا گیا تھا۔ میر صاحب نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اس وقت شباہت بیگم کے زانوں پر سر رکھے وہ ان کی باتیں سنتا خود کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تہمت لگانے کا حق صرف اس کے پاس ہے، اب خود پڑے گی تو سمجھ آئے گی جاہل عورت کو۔
مجھ سے حسد کا شکار تھی، وہ میری امارات سے جلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ میری کردار کشی کرے، وہ بھی میری اپنی اولاد کے آگے۔ اسی عورت کی وجہ سے ہی مجھے طلاق ہوئی ہے۔ تمہاری دادی کی بھانجی تھی، مجال ہے جو کبھی مجھے اس سے زیادہ اہمیت کبھی دی ہو۔ ہر چیز میں برابر کی قصوروار تھی وہ بڑی بیوی۔ امی، اس کی آواز سسکتی آواز نے انہیں بریک لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ جھک کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یہ سوال اس نے پہلی بار نہیں پوچھا تھا، 10ویں بار پوچھا تھا۔ ان کی تیوری چڑھی تھی لیکن ظاہر کیے بغیر وہ پھر بولی تھی، بالکل ٹھیک کیا۔ آتی سردیوں کی سرد شام تھی، ہوا تیز ہو چکی تھی۔ عمیر صاحب کے سفید کپڑے کسی بھی وقت تار سے زمین پر گر سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہی وہ دوڑتی ہوئی سین میں چلی آئی تھی۔ تار آدھی گرتی قمیص کو سب سے پہلے اتار کر بازو پر ڈالا تھا۔ سارے کپڑے لیے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کوشک کو بڑے غور و غوص سے اسے دیکھتا پایا۔ کیا دیکھ رہی اتنے غور سے؟ یہ بالکل ان پر گیا ہے اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اسے تم پر جانا چاہیے تھا۔ چاند کا ذکر ان کے گھر میں جب ہوتا تھا یوں ہی وہ شخص کر کے ہی ہوتا تھا۔ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کپڑے بیڈ پر رکھے تھے۔ مہک نے آئینے سے گھور کر کوشک کو دیکھا تھا۔ وہ خجل سی ہو کر ہاتھ پیر مسل کر رہ گئی تھی۔ بظاہر کسی پر بھی چلا جائے مگر میری دعا ہے کہ اس کی فطرت ماں اور باپ دونوں جیسی نہ ہو۔ مہک نے گردن موڑ کر اور کوشک نے سر اٹھا کر بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں، تم تو اچھی ہو نا؟ کوشک اس سے بول رہی تھی۔ فلک بے ساختہ مسکرا دی۔ کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، اچھی بری عادتیں ہوتی ہیں، کسی میں اچھی عادتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں بری۔ ایک ہی بات ہوئی، تم میں اچھی عادتیں زیادہ ہیں سو اسے تم پر جانا چاہیے۔ کوشک فیصلہ کن انداز میں بولی تھی، ساتھ ہی بھانجے کے ننھے سے وجود کو اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا۔ مجھ میں اچھی عادتیں زیادہ نہیں ہیں، بری عادتیں کم ہیں بس۔ بچی کا دماغ پلپلا کر دیا ہے تم نے۔ بونگی سی شکل بنائے بیٹھی کوشک کا سر سلاتے ہوئے مہک نے فلک کو ڈانٹا تھا۔ اگلے ہی پل تینوں ہنسی تھیں۔ مجھ میں کمزوریاں بہت ہیں، کسی کی محبت میری کمزوری ہے، کسی کے آنسو، کسی کی نفرت مجھے کمزور کر دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ بہت مضبوط ہو، دنیا کی کوئی چیز اس کی کمزوری نہ بنے۔ پہلی بار کچھ صحیح بولا ہے تم نے شایان، اپنی مہک خالہ پر جائے گا، خالہ جیسا ہی نڈر رائٹ رونگ۔ کوشک نے منہ بنا کر اسے مہک کی گود سے واپس لینے کی کوشش کی تھی۔ تم پر گیا تو سب کی زندگی چیرن کر دے گا، یہ اپنی کوشک خالہ پر جائے گا، معصوم بہادر سا۔ بات سنی اس کی فلک، معصوم بہادر سا۔ ان تینوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنتی عائشہ بیگم بے ساختہ مسکرا دی۔ جائے نماز لپیٹتے ہوئے بھی ان کے دل سے اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے دعائیں نکلتی رہی تھی۔ لاؤنج کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس نے ٹی وی بھی کھول لیا تھا۔ صوفے پر کپڑا مارتے اس کے کانوں سے مانوس آواز ٹکرائی تھی۔ کپڑا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ جب تک پلٹی تھی کسی آنے والے ڈرامے کی جھلکیاں ختم بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی جھلک دکھ چکی تھی۔ کہاں پہنچ گئے تم چاند؟ تمہیں کب سے ایکٹنگ میں انٹرسٹ ہو گیا تھا؟ شاید تمہارے اس ڈرامے کے بعد سے۔ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہو تم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت آگے جاؤ گے اس فیلڈ میں۔ کپڑا واپس اٹھا کر اپنے کام مصروف وہ تصور میں سے مخاطب تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم وہاں جا پہنچو گے اور میں تمہارے بیٹے کے ساتھ اس شہر سے بھی دور چلی جاؤں گی۔ وہ پاک ذات ایسے ہی تو اپنا احساس دلاتی ہے، جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں، اور جس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کرتا وہ ہو جاتا ہے۔ میر افندی سے طلاق لے کر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ باپ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، اور ایک آزاد اور پرسکون زندگی جیسی کہ انہوں نے چاہی تھی جینے لگی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ چاند کی کمی پوری کرنے کو بازن ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ کئی سال وہ خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولتی رہی تھی، یہاں تک کہ ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنے آئیڈل شریک حیات اور بیٹے کو کھو دیا تھا۔ 2 سال تو ایک صدمے کی کیفیت میں گزر گئے۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو ان کے دل میں اچانک ہی چاند کے لیے بے پناہ محبت جاگ گئی۔ کافی تگ و دود کے بعد جب وہ اس تک پہنچے تو اس کے جنونی شکی طبیعت نے دل اور دکھا دیا۔ یہ جان کر کہ اس سب میں عائشہ بیگم کا ہاتھ، اور انہوں نے الٹے سیدھے افسانے بنا کر چاند کے دل میں ان کے لیے نفرت بھر دی ہے، ان کو بھی غصہ آ گیا، سو انہوں نے بھی اپنی ایسی مظلومیت کی داستان بنا کر سنا دی کہ وہ جذباتی اور گرم دماغ کا شخص فوراً ہی موم ہو گیا۔ لیکن سب کچھ مرضی کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب انہوں نے چاند کو پا تو لیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کی ذہنیت نہیں بدل پائی تھی۔ وہ ان پر روک ٹوک کرتا رہتا جیسے کبھی میر صاحب کرتے تھے، لیکن ان کے انداز میں بیچارگی اور عاجزی ہوتی تھی۔
جبکہ چاند بدلحاظی کے تمام ریکارڈ توڑ دیتا تھا۔ وہ اس سے دور بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اور اس کی روک ٹوک پر گھٹن بھی محسوس کرتی تھی۔ عجیب ہی الجھن تھی۔ انہوں نے اس سے آزاد ماحول سے متعارف کروایا تھا تاکہ وہ کچھ آزاد خیال ہو جائے۔ شوبز کی دنیا میں ان کے کافی تعلقات تھے، پھر اس کی بظاہر شخصیت بھی ایسی تھی۔ وہ جلد ہی چھا گیا تھا، لیکن صوفے کی پشت سے سر اٹھا کر انہوں نے سر کو آہستہ آہستہ دبایا تھا۔ آج شام ہی ہونے والا واقعہ سوچتی وہ نئے سرے سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ مشہور اور معروف پروڈیوسر کے ساتھ کھڑی وہ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ ان کی سیاہ ساڑی چادر کی طرح ان سے لپٹی ہوئی تھی اور یہ چاند ہی کی وجہ سے تھا جو شوبز کی دنیا میں چراغ افندی کے نام سے مشہور ہو رہا تھا اور اس پارٹی میں ان کے ساتھ ہی مدعو تھا۔ جب ان کی ساڑی پہننے کے انداز کا مذاق اڑاتا پروڈیوسر شباہت بیگم اپنی بولڈنس کی وجہ سے کافی مشہور تھی، اس وقت اچھل پڑتا جب اچانک ہی وہاں آ کر چاند نے ناگواری سے اس کا ہاتھ شباہت بیگم کے گر سے ہٹایا تھا اور شرم و حیا پر اچھا خاصا لیکچر دے کر انہیں لے کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ ان کی تو نظریں نہیں اٹھ رہی تھی شرمندگی سے۔ خدا جانے کس نے اس واقعے کی ویڈیو بنا کر پھیلا دی تھی۔ سوشل میڈیا پر گھنٹے بھر میں ٹرینڈ بن چکا تھا۔ آنے والے ڈراموں کی جھلکیوں ہی سے اس کی سبز آنکھوں اور وجاہت پر فدا ہونے والی لڑکیاں اب تنزیہ پوچھ رہی تھیں کہ وہ خود پر کیوں نہیں پابندیاں لگا لیتا۔ اسے ماڈرن ملا کہہ کر چھیڑا جا رہا تھا۔ راتوں رات وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا تھا، راتوں رات ہی وہ متنازع شخصیت بن چکا تھا۔ شوبز میں مکمل آنے سے پہلے ہی وہ شو سوشل میڈیا پر زیر بحث رہنے لگا تھا۔ یہ اچھا تھا یا برا تھا، لیکن ان کے لیے اپنے لیے بہت برا ثابت ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ بھی کر کے چاند کو نارمل کرنا تھا اور اس کے لیے انہیں چاہیے تھی فلک کی مدد۔ وہ تقریباً 1 سال کے عرصے میں اتنا تو جانتی تھی کہ چاند فلک سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور یہ اس کی شرمندگی ہی تھی جو اسے افندی ہاؤس جانے سے روک رہی تھی۔ مجھے فلک سے ملنا ہی ہوگا۔ ساڑی کا پلو سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن رستے میں پڑنے والے چاند کے کمرے میں بلا ارادہ ہی گھس گئی تھی۔ وہ شاید واش روم میں تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جہاں اس کی شادی کی تصویریں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے جھک کر بغور اس تصویر کو دیکھا تھا۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ انہوں نے فلک کو پہلی بار دیکھا تھا اور کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ نیلا گاؤن باندھے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ فلک کو دیکھ رہی تھی، بہت پیاری ہے، سو تو ہے۔ اداسی سے مسکراتے اسے نظریں تصویر پہ جما دی تھی۔ تم اس سے منا لو چراغ، تم بتاتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے تو وہ تمہیں معاف کر دے گی، مجھے یقین ہے۔ مجھے بھی یقین ہے، لیکن میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ اس کا سامنا کروں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ انہوں نے اسے اکسانا چاہا۔ میں نے کہا نا، میں ہمت نہیں رکھتا۔ میں اس دنیا کا سب سے بدتر شوہر ہوں۔ میں نے اس معصوم سی لڑکی کو اپنی انام میں آ کر رلایا، نہ کہ صرف رلایا بلکہ اسے اپنی بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاک دامن پر کیچڑ اچھالا اور اب شرمندہ ہو کر بھی معافی مانگنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کتنا بزدل، کتنا گھٹیا ہوں میں۔ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر باقاعدہ سسک اٹھا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی سوائے فلک سے ملنے کا عزم کرنے کے۔ آمنے سامنے بیٹھے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے مکمل گریزاں تھے۔ شباہت بیگم کی بھی تمام تر پراعتمادی نہ جانے اس وقت کہاں جا چھپی تھی۔ گلا کھنکا کر انہوں نے ایک بار پھر چور نظروں سے میر صاحب کو دیکھا تھا۔ سوائے بالوں کی سفیدی اور کچھ جھریوں کے ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، صرف نظر کا چشمہ بھی تھا جو ان کے باروب چہرے پر بہت جچ رہا تھا۔ اگر وہ بہت دولت مند ہوتے یا کھلے ذہن کے ہی ہوتے تو وہ تب بھی یقیناً ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی اور بھول جاتی اپنی نام و نہاد محبت کو، جو شکل اور صورت، ذات، ذہانت اور دولت دیکھ کر انہیں بازل کے والد سے ہوئی تھی۔ لیکن ایک تو میر صاحب کا مڈل کلاس ہونا، پھر جوائنٹ فیملی، اوپر سے ان کی روایتی مشرقی مردوں والی سوچ۔ سر جھٹک کر انہوں نے گویا تمام سوچوں کو بھی جھٹکا تھا۔ پھر التجائی انداز میں کہا تھا، مجھے پلیز فلک کے گھر کا ایڈریس دیں۔ دوسرے شہر ہے، دوسرے ملک بھی ہوتی تو میں وہاں بھی چلی جاتی اسے منانے۔ وہ لوگ مجھ سے بھی ناراض ہیں، آپ سوچ سکتی ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ برداشت بھی نہیں کر پائیں گی اور نتیجے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ میں برداشت کر لوں گی، چراغ کے لیے میں سب برداشت کر لوں گی۔ جذباتی ہو کر کہتے ہوئے انہیں نہ جانے ایسا کیوں لگا تھا کہ میر صاحب مسکرائے تھے، لیکن نہیں، ان کا چہرہ تو اب بھی بے تاثر تھا۔ وہ بلا وجہ ہی خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے اچھی طرح ہی سوچا ہے، تب بھی یہاں ہوں۔ ان کا اشارہ افندی ہاؤس کی طرف تھا۔ کچھ پل وہ چائے کے خالی کپ کو گھونٹتے رہے، پھر اشارے چاہ کر جیسے تمہاری مرضی کا اشارہ دیا۔ کار کی کھڑکی پر کونی ٹکائے وہ خالصہ نظروں سے افندی ہاؤس کو دیکھ رہا تھا۔ 1 سال کے عرصے میں کتنی گنتی کے چند دن ہی ہوں گے جب وہ یہاں آ نہیں سکا تھا۔ ہر بار وہ خود میں اندر جانے کی ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن خود پر اٹھی 2 بے یقین شکوہ کرنا نظریں اس سے روک دیتی۔ کیسے سامنا کروں میں اس کا؟ یہ تو طے ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کتنی دیر کروں میں؟
وہ بالکل ہی مجھ سے بزر نہ ہو گئی ہو، شاید کہ وہ میری طرف اب دیکھنا بھی نہ چاہے، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جسے ملنا چاہتا اسے منانا ہے، پہلے ہی بہت دیر کر دی میں نے۔ دل و دماغ میں ہر بار یہ جنگ چھڑتی تھی، دماغ رکتا تھا، دل اکساتا تھا، ہمیشہ دماغ کی مان کر خاموشی سے لوٹ جانے والے نے آج کی ماننے کی ٹھانی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر وہ گاڑی سے نکلا تھا، ایک تارانہ نظر خالی گلی پر ڈال کر اس نے ہاتھ دستک کے لیے بڑھایا تھا، مگر پھر پیچھے کر لیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑا سوچوں میں گم رہا، یہاں تک کہ قریب سے کوئی سائیکل گھنٹی بجاتی اسے ہوش دلاتی گزر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ دادی اس گھر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ کیا اسے بالکل یقین نہیں رہا تھا مجھ پر؟ بہت ناراض ہو گئی تھی وہ مجھ سے۔ دادی کا ہاتھ تھامے وہ ان سے پوچھ تو رہا تھا، لیکن سبز آنکھوں میں ایک خوف بھی تھا۔ اگر انہوں نے کہا ہاں وہ تجھ سے بالکل نا امید ہو کر گئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بالکل ٹوٹ جائے گا۔ خود کے ٹوٹنے کی فکر اسے فوراً ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ اس کا نہیں تھا، وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھی اس وقت۔ دادی نے چوٹ لگانا ضروری سمجھا تھا۔ تیرا عمیر چاچا صدا کا جذباتی ہے، مہینہ بھی نہیں لگایا گھر کا سودا کیا اور چلتا بنا، تو یقین نہیں کرے گا۔ لیکن عائشہ نے بھی اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر عمیر کے ساتھ مہک اور کوشک کا بھرپور ساتھ تھا۔ دادی بیٹھے بیٹھے جیسے پھر اس لمحے میں جا پہنچی تھی۔ اوپر کون ہے اب؟ عمیر کے ہی کوئی جانے والے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے ہمدردی سے اس کا بجھتا چہرہ دیکھا تھا۔ یقیناً یہ اپنی ماں کے کل یہاں آنے سے واقف نہیں ہے۔ اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر لذات سے بھری ٹرے لیے چلی آتی سارا کو دیکھا تھا۔ پیچھے سمیہ بیگم بھی چائے کے کپوں سے سجی ٹرے لیے چلی آ رہی تھی۔ وہ دکھی سا مسکرا دی۔ ایک سال کے عرصے میں چند بار ہی عمیر صاحب کے گھر سے صرف سارا ہی آئی تھی، وہ بھی ایک بار پیاز مانگنے، ایک بار مرچ مانگنے بھی، اور ایک بار سفید دھاگا لینے۔ اب ان کی لگاوٹ دیکھنے والی تھی، یوں بھاگتی پھر رہی تھی دونوں ماں بیٹی، جیسے نہ جانے اکیلے پڑ جانے کے بعد انہوں نے دادی کا کتنا خیال رکھا ہو، جیسے سارا گھر وہی تو سنبھالتی آئی ہوں سب کے چلے جانے کے بعد۔ اور یہ سب کیا جا رہا تھا چاند کے چراغ بن جانے کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہو، واقعی وہ اور پیارے ہو گئے ہو، یا بہت وقت بعد دیکھنے کی وجہ سے ہے؟ سمیہ چاچی نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے لگاوٹ سے پوچھا تھا۔ یہ سے ٹی وی پر دیکھنے اور لمبی ساری گاڑی میں آنے کی وجہ سے ہے۔ دادی کے طنزیہ جواب پر دونوں ماں بیٹی کے چہرے بگڑے تھے، جبکہ چاند اپنی بے ساتھ مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا۔ چاند بھائی، سوشل میڈیا پر ہر طرف آپ ہی آپ ہیں۔ سارا کے تذکرے پر چاند نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور یہ بات سارا کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تب ہی تپانے کو بولی تھی، آپ نے پارٹی میں کیسے اس پروڈیوسر کو شرم و حیا پر لیکچر دیا تھا؟ آپ کو ماڈرن ملا کہہ رہے ہیں سب۔ سارا کا خیال تھا چاند آپے سے باہر ہو جائے گا، لیکن وہ اب بھی کمال بے نیازی سے چائے پیتا رہا۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن مجھے آپ کی باتیں بالکل ٹھیک لگیں۔ اس بیچاری نے اپنا امیج پھر سے بحال کرنا چاہا تھا، جو اس کے خیال میں اس کی پچھلی بات پر خراب ہو گیا تھا۔ سمیہ بیگم نے بیٹی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج تم چلے آؤ، کل تمہاری ماں بھی یہاں آئی تھی، سب خیریت تو ہے؟ سمیہ بیگم تو ایسے ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا تھا، لیکن چاند کے چہرے کے تاثر انہیں چونکا گئے تھے۔ حیران سوالی نظروں سے اس نے دادی کی طرف دیکھا تھا، جو بہو کو گھور کر رہ گئی تھی۔ گھر پہنچتے کے ساتھ ہی اسے ملازم سے پتہ چلا تھا کہ شباہت بیگم آؤٹ آف سٹی جانے کا کہہ کر گئی ہیں۔ سر تھام کر صوفے پر گرتے ہوئے وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے۔ کافی، سب سے پہلے مجھے کافی پینی ہے۔ سر دکھتے سر پر آہستہ آہستہ مکے مارتے اس نے ملازم کو پکارا تھا۔ فلک نماز پڑھ رہی تھی اور مہک چند گلیاں چھوڑ کر چھوٹے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ سو بروں میں سب سے برا منہ بنا کر شال اچھی طرح لپیٹتی کوشک کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی عمیر صاحب دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اس کا خیال تھا مہک ہی آئی ہوگی۔ سو تھر تھر کانپتی واپسی کے لیے مڑی تھی کہ مگر اجنبی آواز پر حیران سی دروازے کی طرف پھر سے پلٹی تھی۔ دوسری طرف عمیر صاحب میر صاحب کے ساتھ شباہت بیگم کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ حیرت اس قدر تھی کہ شباہت بیگم کے سلام کا جواب دینا بھی بھول گئے تھے۔ کون آ گیا جو یوں؟ عائشہ بیگم کی اپنی آواز بھی حلق میں ہی بند ہو گئی تھی۔ شباہت بیگم ان سے 1-2 سال بڑی ہی ہوں گی، لیکن اس وقت ان سے 10 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ ٹراؤزر پر شرٹ پہنے، اوپر دیدہ زیب شال ڈالے، ہلکی پھلکی جوڑی میں وہ انہیں نئے سرے سے احساس کمتری کا شکار کر گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وقت پھر سے 25 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ داڑھی کھجاتے میر صاحب نے گلا کھنکا کر شباہت بیگم کا تعارف کروایا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ شباہت ہیں، فلک سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ کوشک نے توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شباہت تائی، چاند بھائی کی امی، ساری بیزاری اڑن چھو ہوئی تھی۔ اسے جلد از جلد یہ خبر فلک تک پہنچانی تھی۔ کمرے میں 4 افراد تھے، بالکل خاموشی تھی۔ وقتاً فوقتاً کوئی بے وجہ کھانس لیتا اور پھر شرمندہ سا ہو جاتا۔ درمیان میں چائے کے ساتھ لمضات میز پر رکھے تھے، لیکن کسی نے ٹھنڈی
پڑتی چائے کی طرف ہی اب تک نہیں دیکھا تھا۔ باہر کچھ شور سا اٹھا تھا، پھر مہک نے لانچ میں انٹری ماری تھی۔ حید بھری ایک بھرپور نظر اس نے شباہت بیگم پر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل ہاتھ پر ہاتھ مار کر چائے کو اٹھی۔ یالا آپ کا شکریہ، آپ کا شکر، میرے تایا ابو میں بھی عقل آئی۔ شادی مبارک ہو تایا ابو، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، میں اس معاملے میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، انہیں دیکھتے کے ساتھ ہی اندازہ ہوا ایک پیاری سی تیمی کی کمی ہے۔ وہ اپنی ہانکیں جا رہی تھی۔ شباہت بیگم اور میر صاحب گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ چپ کر جا، تو کچھ بھی بولتی ہے، جا کے فلک کو بھیج۔ ماں کی جھاڑ پر ہونٹ لٹکائے وہ ایک بار پھر چھیڑتی نظروں سے شباہت بیگم میر صاحب کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی اور اس کے نکلتی عائشہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ذرا کچن سے آتی ہوں، کچھ کام چھوڑ آئی تھی۔ کچن کا کام کا تو بہانہ تھا، اصل مقصد مہک کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا۔ میر صاحب کو بھی سگریٹ کی طلب نے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب فلک شایان کو اٹھائے چلی آئی تھی، دونوں کو سلام کر کے اس نے پہلے میر صاحب کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو دیکھا تھا جو شایان کو دیکھ ان کی آنکھوں میں آئی تھی، پھر اپنے باپ کو جن کے نقش تنگے تھے۔ ان کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر اس نے شایان کو میر صاحب کی طرف بڑھایا تھا جو ایک لمحے کو حیران ہوئے تھے مگر اگلے ہی پل تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھتے اور شایان کو فلک سے لے چکے تھے۔ پہچانا کون؟ ہاں دادا۔ اسے لے کر نکلتے ہوئے وہ بے پناہ خوشی کا شکار ہوتے بچے ہی بن گئے تھے، جبکہ عمیر صاحب بھی منہ بنائے ان کے پیچھے نکلے تھے۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ شباہت بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جن کی تمام توجہ باہر سے آتی شایان کی کھلکاریوں پر تھی۔ انہیں میر صاحب نے شایان کا بتایا تو تھا اور انہیں بہت خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن پوتے کو سامنے دیکھ کر وہ انتہائی جذباتی ہو جائیں گی انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پوتا ان کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ جو کام میر صاحب نہیں کر سکے تھے، چاند نہیں کر پایا تھا، وہ شایان نے کر دکھایا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے فریش چہرے پر جھریاں ہی جھریاں آ چکی ہیں، ان کے ڈائی کیے سیاہ بالوں میں سفیدی اتر آئی۔ انہیں چاند اور بادل سے محبت تھی، لیکن ایسی شفقت انہیں پہلی بار کسی سے محسوس ہوئی تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور جو باہر تھا ان کا پوتا تھا، وہ دادی تھی اس کی۔ دادی دادی انہیں سوچ کر ہنسی آئی تھی، معصوم سی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی فلک اس وقت ڈر کر اچھلی تھی، جب شباہت بیگم جانے کیا سوچ کر مسکراتے مسکراتے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میر اسے مجھے دیں، میرے شایان کو۔ بھاگے میر صاحب لانچ میں آئے تھے اور اب شدید حیرت کا شکار ہوئے شباہت کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھ رہے تھے۔ شایان کو انہیں دیکھ کر انہوں نے فلک کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرما گئے اور اپنے شرمانے پر شرمندہ ہوتے واپس باہر نکل گئے۔ یا خدا، یہ کتنا پیارا ہے، اس کے ہاتھ تو دیکھو۔ نانا نہیں روتے میرا بیٹا، دادی ہوں میں آپ کی۔ ہاں شاباش، چپ، یہ لو۔ فلک کو بالکل فراموش کیے وہ شایان میں گم ہو گئی تھی۔ فلک کو ان کا یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنا بریسر روتے بسورتے شایان کو تھما کر انہوں نے پھر اسے چٹاچٹ چوما تھا۔ یہ ہو بہو چراغ جیسا ہے۔ بلاخر انہیں فلک کا خیال آ ہی گیا تھا جو سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، چراغ۔ فلک کے الجھنے پر وہ خود بھی الجھ گئی تھی، پھر سمجھ کر پریشانی کو ہاتھ سے چھوا۔ چراغ، چاند؟ دراصل چاند افندی بہت عجیب لگتا ہے سننے میں، اور شوبز میں اسے میں نے چراغ افندی کے نام سے متعارف کروایا تھا، مگر تمہارے لیے وہ چاند ہی ہے۔ ان کی شوخی سے کہنے پر بھی اس کے ویران پڑتے چہرے پر کوئی رونق نہیں آئی تھی۔ نہیں، وہ بس اب چراغ ہی ہے، میرا چاند کہیں کھو گیا ہے، پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے نظریں شایان پر ٹکا دی تھی۔ بہل جانے والے پوتے کی پیشانی چومتے ہوئے شباہت بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے سب سے دور کر کے صرف اپنا بنانا چاہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ کر دے گا۔ ان کی بات درمیان میں کاٹتی وہ خود پر کنٹرول کھو کر چیخی تھی۔ شباہت بیگم تو دنگ رہ گئی تھی۔ عائشہ بیگم اور میر صاحب بھی بھاگے آئے تھے۔ اتنا سب کچھ کی تعریف کریں گی آپ؟ کھل کر بتائیں گی، اتنا سب کچھ کتنا سب کچھ؟ اس نے میرے کردار پر وار کیا تھا آنٹی، میرے کردار داغدار کیا اس نے سب کے سامنے مجھے۔ میرے کردار پر ہی سب سے بڑھ کر غرور تھا، اس نے میرا غرور مجھ سے چھین لیا۔ میں نہیں بھول سکتی وہ وقت جب میں نے ان سب کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے شک دیکھا تھا، جن کے سامنے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرا تھا۔ میں نے لوگوں کی ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ خودکشی کا سوچنے لگی تھی میں۔ لوگ کہتے تھے، بلکہ اب بھی کہتے ہیں کہ شوہر نے ایسے ہی الزام لگائے ہیں، کوئی تو بات ہوگی۔ سمیہ چاچی کو تو رہنے دے، میرے اپنے سگے چاچو نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات پوچھے تھے، میں سوچنے بیٹھوں تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس سب کے بعد بھی زندہ کیسے ہوں میں؟ اور یہ، اس نے رخ میر صاحب کی طرف موڑا تھا، یہ سوائے تماشا دیکھنے کے کچھ نہیں کرتے، ان کا بھی ہاتھ ہے میری بربادی میں، دادی کا بھی ہاتھ ہے، سب سے بڑا قصوروار میرا اپنا دل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، پلیز چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، میں کچھ کر بیٹھوں گی، پلیز جائیں۔
اور اسے دیں مجھے۔ شایان کو جھپڑ کر شباہت بیگم سے لیا تھا۔ اس نے اسے گند کہا تھا۔ اس نے گند کو ہاتھ مت لگائیں، آپ گندی ہو جائیں گی، مت پیار کیا کریں کوئی بھی اس سے، یہ گند ہے، پتہ نہیں کس کا گند ہے۔ آنسو پیتی صرح دیتی عائشہ بیگم کے ہاتھ جھڑک کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی اور پیچھے ایک بوجھل سی خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ شباہت بیگم نان سٹاپ کئی گھنٹوں سے شایان کے ساتھ گزرے چند پل اس کے گوشے گزار کر رہی تھی اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ سب سنتا رہا، مسکراتا رہا، لیکن اس کی مسکراہٹ کربناک تھی۔ اگر جو میر صاحب پہلے ہی اس سے فلک کی کئی باتیں نہ بتا دیتے تو عین ممکن تھا وہ بھی بہت انٹرسٹ لیتا، شایان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ان سے پوچھتا، لیکن اس وقت ان کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ کندھے پر گال ٹکائے بیٹے کا درد محسوس کرتے میر صاحب نے چہرہ شباہت بیگم کی طرف گھمایا تھا اور انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش ہو جانے کی تلقین کی تھی۔ حوصلہ دینے کے لیے کچھ کہنا چاہتا جب سامنے ہی شیشے کی ٹیبل پر رکھا ان کا فون گنگنانے لگا تھا۔ وہ ذرا جھکے تھے اور فلک کا نام پڑھ کر چونک اٹھے تھے۔ فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی چاند نے فون اٹھا چکا تھا۔ اٹھ کر ان سے کچھ دور جاتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم تایا ابو، فلک کی دھیمی سی آواز نے کانوں میں رس گھولا تھا۔ آنکھیں کچھ دیر کو بند کرنے کے بعد اس نے کھولی تھی، جبکہ دوسری طرف فلک کچھ نہ کہے جانے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس دن کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے اور ان گزشتہ 2 دنوں میں وہ کس قدر شرمندہ ہوتی رہی تھی اپنے رویے پر، لیکن اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں چاند سے جتنی بھی باتیں کر لے، کوئی اور جب اس کا ذکر کرتا تھا وہ یوں ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ شرمندہ سی آواز میں پھر بولتی، سوری تایا ابو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اتنی بدتمیزی کی میں نے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں تایا ابو؟ آپ سن رہے ہیں؟ پیچھے کھڑے میر صاحب نے خاموشی سے اس سے فون لے لیا تھا، رخ موڑ کر فلک کو جواب دینے لگے تھے۔ وہ ہمت وہ سال بھر میں نہیں کر پایا تھا، وہ فلک کی آواز سن کر پل بھر میں کر لی تھی۔ صوفے سے اپنا کوٹ اٹھا کر وہ تیزی سے لاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حیرت بھری نظروں سے میر صاحب اور شباہت بیگم نے پہلے اس سے پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آ رہی ہوں، دروازہ توڑو گے کیا؟ دستک ایسے دی جا رہی تھی جیسے دستک دینے والے کے پیچھے ملک الموت لگا ہو۔ ڈبڈا دست کر کے انہوں نے دروازہ کھولا تھا، پھر اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار چاند سیدھا سامنے لاؤنج میں گیا تھا۔ وہاں بیٹھی کوشک کو ہک دھک چھوڑ کر وہ جس کمرے میں گھسا تھا وہ عمیر صاحب اور عائشہ بیگم کا لگتا تھا۔ اب کہ اس نے اب جس کمرے کا دروازہ کھولا تھا وہیں وہ موجود تھی، غالباً نہا کر نکلی تھی اور اب اپنے نم بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی۔ بے یقین نظروں سے اس نے پہلے جگر جگر کرتی آنکھوں کے ساتھ اپنے طرف بڑھتے چاند کو دیکھا تھا اور پھر پیچھے کھڑی عائشہ بیگم کو، جو خود بھی پریشان سی لگ رہی تھی۔ کوشک بھی تماشا دیکھنے چلی آئی تھی۔ ذرا جو غصہ اس کے چہرے پر نظر آیا ہو، وہ یوں ایکسائٹڈ لگ رہی تھی جیسے کسی فلم کا کوئی اچھا سا سین دیکھ رہی ہو۔ پل بھر میں اس کی سیاہ آنکھیں بھر آئی تھیں، آنسو حلق میں اتارتی وہ پیچھے کو ہوئی تھی، لیکن ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف چاند اس کے قریب پہنچتے پہنچتے رک گیا تھا۔ گردن موڑ کر بیڈ پر اپنے ننھے سے بستر میں سوتے شایان کو محبت سے لرزیز نظروں سے دیکھا تھا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پرسکون سانس خارج کرتی فلک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی، جب چاند نے شایان کو گود میں اٹھا کر اس کا بازو بھی تھام لیا تھا اور اپنے قدم داخل دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ چاند، مجھے چھوڑو، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ امی کچھ کریں پلیز۔ بازو چھڑانے کی کوشش کرتی مسلسل چلا رہی تھی۔ امی ابو کو کال کریں پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ روکیں اسے، امی سمجھائیں اسے۔ چاند، ہاتھ چھوڑو میرا، صرف ایک بات سن لو، صرف ایک بات۔ چاند پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ لوگ دروازے کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ کیا بات؟ چاند رک گیا تھا لیکن اسے چھوڑا نہیں تھا۔ تم شایان کے لیے سب کر رہے ہو تو سنو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لے جاؤ اسے، میں نہیں لڑوں گی تم سے اس کے لیے۔ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے چاند کو خود سے سخت نفرت تو ہو رہی تھی۔ فلک اسے سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ اپنی اولاد سے دور ہونے کو بھی تیار تھی۔ لیکن میں تمہارے لیے لڑوں گا، گرفت کچھ نرم کرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تھا۔ پیچھے وہ ویلا کرتی عائشہ بیگم کی پرواہ کیے بغیر اس نے فلک کو گاڑی میں بٹھایا اور شایان کو اس کی گود ڈالا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ دوڑی دوڑی کوشک چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں شایان کے سامان سے بھرا ہوا بیگ تھا، جسے مسکرا کر شکریہ کے ساتھ چاند نے لے لیا تھا۔ فلک بالکل دروازے سے لگ کر بیٹھی تھی، لب یوں بیچ لیے تھے جیسے اب کبھی نہیں کھولیں گے۔ وہ اسے لے جا سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی اپنی مرضی بھی نہیں تھی۔ دور جاتی گاڑی کو دیکھتی کوشک تب تک دیکھتی رہی جب تک عائشہ بیگم کا زوردار تھپڑ اس کی کمر پر نہیں پڑ گیا تھا۔ گڑبڑا کر وہ اندر بھاگی تھی اور عائشہ بیگم اس کے پیچھے۔ تو ادھر آ، ہاتھ لگ جا ایک بار میرے۔ بہن کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، بڑی سگی بن رہی تھی اس 2 نمبر اداکار کی۔ وہ لوگ کسی ہوٹل میں آئے تھے، کون سا ہوٹل تھا، کہاں تھا، اس پر فلک نے دھیان دینا بالکل ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چاند کا چہرہ پورے چاند کی طرح روشن تھا اور فلک اس کا گندمی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنسو نکلنے کو بے قرار تھے، یوں لگتا تھا کسی بھی وقت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔
कुछ ना बोलने की इसने जैसे कसम खाई हुई थी। सीने पर हाथ बांधे वो कुछ लम्हों तक इसे देखता रहा था, जो सोफे पर किसी बुत की तरह बैठी थी, जिसके वजूद में ना कोई जनिश हो रही थी और ना ही आसार नजर आ रहे थे। इसके सामने आकर वो रुकू के अंदाज में झुका था, हाथ घुटनों पर टिकाए। इसने अपना चेहरा फलक के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया था, लेकिन मजाल है जो फलक के चेहरे पर कोई तासुर उभरा हो। मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है, वो भी दिन दहाड़े तुम्हारे घर वालों के सामने से उठा लाया हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सका। वैसे मैं इस दुनिया का पहला शौहर होऊंगा जिसने अपनी बीवी को किडनैप किया है। नहीं, अंदाज शौकी से पुर था, लेकिन आंखों में बेपनाह मोहब्बत के साथ नदामत भी बहुत वाज़ह थी। फलक अब इस पार नज़रों से तकती रही थी। मेरे ड्रामे की झलकियां देखी हैं तुमने? कैसा लगा? इसे हसीना माँ जबीना के साथ देखकर जल तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो खफाजदा सा सोच रहा था कि अब इसे क्या कहना चाहिए। अब मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? हाँ, अब भी नहीं तो कब? दिल में इरादा किए इसने पोजीशन बदले बगैर शर्मसार लहजे में कहा था, सॉरी। और यहाँ फलक की बर्दाश्त जवाब देगी थी। इतना सब करने के बाद वो क्या कह रहा था? सॉरी, एक सॉरी इस इसका अपनी ज़ात पे एतमाद बहाल कर सकती थी, इसका करचियों में बटा दिल जोड़ सकती थी, क्या लोगों के जहनों में इसके किरदार के हवाले से उठते सवालात के जवाब दे सकती थी? नहीं। फलक का हाथ मकानी अंदाज में उठा था, चांद के गाल पर जा पड़ा था। थप्पड़ में कोई जान नहीं थी। लरजते हाथ ने सिर्फ चांद के चेहरे को जरा सा हिलाया था, लेकिन ये इसके दिल में उठती तकलीफ का सबूत देने के लिए काफी था। फलक ने अपने चांद पर हाथ उठाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। चांद का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो इससे ज्यादा के लिए खुद को तैयार करके आया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस जैसा शख्स इससे ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। खामोशी सीधा होते इसने फलक को बेड पर जाकर शयान के साथ लेटते देखा था। कुछ देर तक वो कंबल में छुपे इसके वजूद को देखता रहा, फिर आगे बढ़ के से पुकारा था, फलक फलक उठो, सो गई हो? और पता नहीं वो सोई ही थी या शायद शदीद जहनी अज़ियत से दो चार होती बेहोशी हो गई थी। इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंदाज भी बेसुध था। ठंडी सांस भरकर सोफे पर जाकर गिर गया था। पता नहीं अभी और कितना सफर बाकी था। दिल तो कर रहा है मेरा मुंह तोड़ दूं, दिल तो कर रहा है मैं मुंह तोड़ दूं इसका, बस मुंह तोड़ने की ही कसर रह गई है, बाकी तो मेरा तिक्का बोटी ही कर दिया है आपने। मुंह बसूर का माँ को जवाब देती वो फौरन महक के पीछे हुई थी। आशा बेगम का फेंका गया कुशन बेचारी महक के मुंह पर आ लगा था। वो नाक रगड़ कर रह गई थी। पता नहीं कहाँ ले गया है मेरी बच्ची को, परेशानी से कहते हुए उन्होंने उठकर टहलना शुरू कर दिया था। दोनों बहनों ने आंखों आंखों में कुछ इशारे किए थे एक दूसरे को। अम्मी, आप तायब्बू से पूछें, शायद इन्हें मालूम हो। पूछा था ना इन्हें मालूम है ना इस प्लास्टिक की औरत को। कह रही हैं 3 दिन पहले वो यहाँ का कहकर निकला था, कहाँ है ये किसी को नहीं पता। बेजारी से कहती वो प्लास्टिक की औरत। पर इन दोनों के चेहरों पर फैलती मुस्कुराहट देख नहीं सकी थी। अम्मी, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा। आशा बेगम के गजबनाक होकर देखने पर महक सटपटाकर बोलते बोलते रुकी थी, लेकिन फिर जी कड़ाकर मजीद गोया हुई। ठीक है, जो चांद ने किया वो बहुत बुरा था। मैं होती फलक की जगह तो उसे दिखते के साथ ही कत्ल कर देती, लेकिन वो फलक है जो इससे बहुत मोहब्बत भी करती है। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि शायद वो खुद भी इसे मौका देना चाहती थी सफाई का। और फिर इसकी हालत आपके सामने है, कैसे खुद से बेनियाज हो गई है वो। अगर मजीद 1-2 साल वो खुद से यूं ही बेजार रही तो हमारी बहन नहीं आपकी बहन लगने लगेगी। अगर वो कोई खुश मुतमिन होती तो एहतजाज बनता भी था, मगर खामोश होकर इसने कौशक को देखा था, जो दाद देती नज़रों से इसे देख रही थी। यकटक इसे देखती वो फीका सा मुस्कुरा उठी थी। मैं किसी भी रिश्ते को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकी, अपनी बेटी के दिल की बात नहीं जान सकी अब तक। मेरा ख्याल है ये रिश्ता सिर्फ अम्मा की ख्वाहिश पर जुड़ा था, लेकिन तुम लोग बहनें होकर इसे मुझसे ज़्यादा जानती हो, और मैं माँ होकर। इनकी आंखें जलमलाने लगी थी। वो दोनों ही तड़प कर इनके पास आ बैठी थी। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, बस मार मारती थोड़ा ज्यादा है। अपने सर से बालों का लटकता गुच्छा उठाते हुए कौशक ने अजीब ही हौसला दिया था, मगर आशा बेगम ने बुरा मनाने बगैर बेसाता हंसकर इसे सीने से लगा लिया था। 1 घंटे से वो इसे अपनी मोहब्बत का, अपने एहसास का, अपनी शर्मिंदगी का साथ दिला रहा था, जो इसे बिल्कुल नजरअंदाज किए टीवी में गुम नजर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम सोच भी नहीं सकती फलक, मैं कितना शर्मिंदा हूं अपनी इस हरकत पर, कितना ज्यादा मेरी शर्मिंदगी की हद ये थी कि दिल के उकसाने के बावजूद मैं तुम्हारा सामना करने से डरता था। आंखें तुम्हें देखने को तरसती थी, अपनी औलाद से मिलने को तड़पता था मैं, लेकिन अब मेरी नदामत का बोझ बहुत ज्यादा था, जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक लेता था। मैं अब भी शर्मिंदा हूँ। जो चाहे सजा दे लो, जैसे चाहे बदला ले लो, लेकिन माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। वो भर वो भरपूर मर्द आंसुओं समेत रोता बहुत अजीब लग रहा था। तब भी शायान भी गर्दन मोड़े हैरत भरी नजरों से तक रहा था। टीवी से नजरें हटाकर फलक ने इसके बंधे हाथों पर जमा दिए।
सच मुच शर्मिंदा हो बिलाखिर वो कुछ बोली थी। तेजी से सर उठाकर जान ने एक पल को हैरत से देखा था, जैसे यकीन करना चाहो ये वाकई इसने कहा था। फिर जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। तो फिर मुझे मेरे घर छोड़ाओ, इस तरह तुम मुझे और तकलीफ दे रहे हो, मुझे जिद ला रहे हो कि मैं तुमसे नफरत करूं। मुझे खुलकर सोचने दो, कुछ वक्त दो। इस तरह जज्बाती होकर सारी ज़िंदगी के फैसले नहीं होते चांद। नहीं, तुम जाओगी तो मुझे पता है कभी वापस नहीं आना चाहोगी। तो तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना ही बड़ा बहतान लगाया है तुमने मुझ पर। फलक के खुद जीती से हंसकर कहने पर वो चुप का चुप रह गया था। फिर बहुत देर बाद सरस बात में हिलाकर नजरें झुका दी थी। यानी तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं है। वो फिर से मुस्कुराई थी, वही तकलीफदा मुस्कुराहट। तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो बेसख्ता सर उठाकर बोला था। शायद कि हाँ, या हो सकता है नहीं। इसके लिए मुझे खुद से पूछना होगा। अपने दिल से बहुत वक्त गुजर गया है, मैंने राब्ता नहीं किया। मैं दिल से पूछूंगी क्या अब इसमें तुम्हारी जगह है, तुम्हें माफ़ करने का हौसला है? मुझे कुछ वक़्त दो चाँद, खुदा के लिए मेरी जज़्बात भी समझो। सब सिर्फ़ अपनी खुशी, अपने जज़्बात के लिए नहीं किया जाता, दूसरों का भी कुछ एहसास करते हैं। कुछ वक़्त के लिए तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, मेरा एहसास करो, मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर तरस खाओ। आंसू की वजह से इसकी आवाज़ बैठ गई थी, सर हाथों में गिरा, इसकी हिचकियाँ बंद गई थी और इस वक़्त चाँद को इस पर सचमुच तरस आने लगा था। सुर्ख भीगी आँखों के साथ फलक की हिचकियाँ लेते वजूद को खुद में छुपाता हुआ इस बार सिर्फ इसके लिए सोचना चाहता था। अब वही होगा जो फलक चाहे। गाड़ी से उतरते हुए इसने सवार नजरों से चांद की तरफ उठाई थी, जो कुछ पल खामोशी नजरों से इसे दिखता रहा। फिर बारी बारी शयान और इसकी पहचानी चूमता इसकी कलाई छोड़ चुका था। फलक, मेरे बारे में ज़रूर सोचना। गाड़ी से उतर कर वो पलटी थी। मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल खुद ही चला आया तो इसे झटकूंगी भी नहीं। ढीले ढाले अंदाज में सीट की पुर से टेक लगाए बैठा वो इससे घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते देखता रहा था। दरवाज़ा खुल चुका था, इसे अंदर दाखिल हुए भी बहुत वक्त गुजर गया था, लेकिन चांद की नज़र दरवाजे पर ही जमी रही थी। बहुत देर बाद जब गहरी सांस भरी तो साथ ही एक जुरी जुरी सी भी आई थी। सबज आंखों में रुके आंसू कतार से निकल पड़े थे। प्लीज़ मेरे बारे में सोचना फलक, और प्लीज़ वापस लौट आना। दूर ही थे तो ठीक था, अब तुम्हें फिर से पाकर जो दूर किया है तो बहुत मुश्किल हो रही है। घुटनों पर चेहरा टिकाए वो बगौर कौशक को देख रही थी, जो बज़ाहिर तो बिल्कुल मुतमी लग रही थी। और अगर वो इसकी रग रग से वाकिफ ना होती तो यकीनन इसके पुरस्कून चेहरे से धोखा खाकर अपने आप में मगन हो जाती, लेकिन वो इसके पुरस्कून चेहरे के पीछे छुपी तकलीफ को देख सकती थी। गला खंगा के इसने महक को देखा था। इस वक्त महक ने भी इसे देखा था। इसके तासुरात भी वही थे जो खुद फलक के थे। तो तुम्हें वाकई कोई अफसोस नहीं है वकास के लिए इनकार करने का? नहीं नहीं, कितनी बार कहा है, नहीं लिख कर दूं क्या अब? तब कर कहती वो कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी, जब महक के आगे बढ़ के उसे रोका था और पकड़ कर फलक के पहलू में बैठा दिया था। खुद दूसरी तरफ बैठ गई थी ताकि वो भाग ना सके। इस इब्तिदा पर वो बड़बड़ाती वो दोनों को घूर कर रह गई थी। आशिर मामू काफ़ी खुश लग रहे थे। दानिया मामी को इग्नोर कर दो तो ये वाकई खुशी की बात है। वकास बहुत अच्छा लड़का है, हंसने हंसाने वाला, बजाय इसमें कोई खराबी नहीं है। एक दानिया मामी की वजह से इनकार करके तुमने ठीक नहीं किया। फलक की नरमी से समझाने पर कौशल ने ताज्जुब से देखा था। इसकी नज़रों में कुछ था कि फलक खामोश होकर चेहरा मोड़ मोड़ गई थी। ये तुम भी जानती हो, मैंने निकाह सिर्फ दानिया मामी की नापसंदगी की वजह से नहीं किया, इनके इल्ज़ामात की वजह से किया है। पहले उन्होंने तुम्हारे हवाले से वाहियात बातें की, चलो इसके लिए इनके पास चांद भाई के इल्ज़ामात का हवाला था, लेकिन वो ये कैसे कह सकती हैं कि मैंने वकास को फंसाने की कोशिश की है, अदाएं दिखा कर इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इतनी चीप बातें वो मेरे सामने, मेरे माँ बाप के सामने बैठकर कैसे कर सकती हैं? किस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई? सिर्फ इस बात पर कि वकास ने खुद मेरा नाम लिया था। नाम वकास ने लिया था, यहाँ मेरे किरदार कहाँ से आ जाता है? इन्हें नहीं मंजूर था तो आती ही नहीं। वो आई, उल्टी सीधी बातें की, मेरी बहनों के किरदार पर कीचड़ छाला, मेरे माँ बाप के मुंह पर इनकी परवरिश में नुक्स निकाले और फिर रिश्ता यूं मांगा जैसे कोई एहसान कर रही हो। मैं कोई ऐसी गई गुजरी नहीं हो। इंशाल्लाह मेरे नसीब में, महक के नसीब में इनके वकास से ज़्यादा बेहतर शख्स लिखा होगा। आई बड़ी प्रिंस चार्मिंग की अम्मी, और वो लाडला वहीं तो बैठा था। क्या एक लफ्ज़ भी इसने मेरे हक में कहा? क्या इनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की? गाय की तरह सर झुकाए बैठा रहा। मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी माँ से बदअखलाकी करता, लेकिन बात मेरे किरदार पर आ गई थी। वो तब भी चुप रहा। एक बार तो मुंह खोलता, कुछ तो कहता। जो इंसान आज मेरे किरदार पर बातें चुप करके सुनता रहा, किस वो कल कैसा मेरा मुहाफिज बनेगा? मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन मेरा किरदार मेरा सब कुछ है। मैं इस पर एक भी छींटा बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोलते बोलते इसका हलक चल गया था। चुप होकर भी वो गुस्से की जाती से कामती रही थी, लेकिन ऐसा
कोई तासुर इसके चेहरे पर नहीं हो रहा था जिससे ये ज़ाहिर होता कि इसका दिल टूटा था। हाँ, ज़हनी तौर पर वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी और ये बात दोनों बहनों के लिए काबिल इत्मीनान थी, वरना वो दोनों भी यही समझी थी कि शायद इसके दिल में वकास के लिए कोई ख़ास जगह थी। महक किचन से पानी लाने के लिए चली गई क्योंकि अब कौशिक ने रोना शुरू कर दिया था, जबकि फलक इसका सर सीने से लगाकर आसादा थपका था। खुद इसकी आंखों से भी आंसू जारी हो चुके थे। किरदार की शरीफ लोगों की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, इस पर पड़ने वाला एक गंदा छींटा किस तरह सारी दुनिया के सामने आपको रुसवा कर देता है, ये इससे बेहतर कौन जान सकता था। रेस्टोरेंट में बैठे वो ठंडे ठार कोल्ड ड्रिंक के गिलास से लुत्फानंदोज़ होते चांद और फलक के मसले पर ही गुफ्तगू कर रहे थे, जब अचानक ही शबात बेगम ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर इनके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था, जबकि वो खुद भी ये सवाल पूछकर अपने आप में सिमट गई थी। दूसरी शादी क्यों नहीं की आपने? टिश्यू से होंठ पूछते हुए इन्हें कुछ पल लगे थे संभलने में। मैं चांद को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। पता नहीं सौतेली माँ का रवैया कैसा होता। सगी माँ ने जो किया वो भी कुछ कम तो नहीं था। वो दिल गिरफ्तार सी मुस्कुराई। जो बात हो चुकी है इस पर पछताना बेवकूफ़ी, और यूं भी अब चांद आपसे बहुत खुश है। इनका इशारा इनके मिजाज और लिबास में आने वाली अच्छी तब्दीलियों पर था। चांद तो ड्रामे के सुपरहिट जाने पर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गया था, लेकिन खुद शबाहत बेगम इस दुनिया से किनारा कश अख्तियार कर चुकी थी। बस ये एहसास कि मैं दादी बन चुकी हूँ मुझे खुद को बूढ़ा महसूस करने पर मजबूर कर देता है। अब शयान के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं फलक और कितना इम्तिहान लेगी। चांद का 5 महीने हो चुके हैं। मैं अपने पोते से मिलना चाहती हूँ, उससे खेलना चाहती हूँ, लेकिन फलक ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया है। इनकी बातों का रुख एक बार फिर से बेटे और बहू की तरफ हो गया था। आप मिलना चाहती हैं तो वहाँ चली जाएं, कोई रोकेगा तो नहीं आपको आपके पोते से मिलने मिलने में? वो बात नहीं है, कब तक वहाँ इसके पास रह लूँगी मैं? मिलने में और साथ होने में फ़र्क होता है। हाँ, मिलने में और साथ होने में फ़र्क तो होता है, सिर्फ मिलने से तिश्नगी रह जाती है। मद्दम आवाज़ में कहते हुए उन्होंने शबाहत बेगम की तरफ देखने से गुरेज किया था, जो यकटक इनकी तरफ देखती रह गई थी। एक बेवफा से मोहब्बत करते रहे आप मीर साहब, हमने तो बस अपनी मोहब्बत से मोहब्बत की थी, मोहब्बत ने वफा ना की वो अलग बात है। सर झटकर हंसते हुए मीर साहब ने बची हुई कोल्ड ड्रिंक एक ही सांस में हलके में उतारी थी, जैसे अब जाने की जल्दी हो। नए ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ हो काफ़ी हफ्तों से मुल्क से बाहर था। वापस आने के बाद इसे जो सरप्राइज़ मिला था वो इसे उछलने पर मजबूर कर गया था। शबाहत बेगम और मीर साहब ने शादी करने का फैसला कर लिया था, और दादी भी इस फैसले पर बहुत खुशी का इजहार कर रही थी। एक तो ये कि वो मीर साहब के दिल में शबाहत बेगम की मोहब्बत से भी वाकिफ थी, फिर अब शबाहत बेगम बिल्कुल ही अलग रंग में नजर आती थी, वही रंग जो उन्होंने इनमें 25 साल पहले देखना चाहा था। चांद अजीब सा महसूस कर रहा था। फौरी तौर पर इसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन बाप के चेहरे का इत्मीनान बहुत कुछ समझा गया था, सो अब वो भी इनकी खुशी में खुश था। इन 5 महीनों में इसने बहुत बार फलक से रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर फलक ने सर्द महरी से ये कहकर हर बार रब्ता मुंतकिल कर दिया था कि इस तरह वो इस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, सो वो खुद पर जबर किए बैठा रहा था। इन 5 महीनों में इसने किस तरह खुद को रोक कर रखा था ये वही जानता था, लेकिन अब माँ बाप और दादी की हिम्मत बहाने पर वो फिर से जाना शहर जाने का रुख कर चुका था। खिड़की के रंगीन शीशों से आती रंग बिरंगी धूप इसके वजूद को भी रंगीन कर रही थी। पूरे कमरे का माहौल ख्वाबनाक सा था। लंबी सी सांस लेकर इसने बैग कदमों के पास रखा था, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंगूठा दिखाती महक को देखा था। और इसके पलट जाने पर कदम आगे बढ़ाए थे। इसकी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर फलक हाथ में डायरी पकड़े मदम आवाज में कुछ गुनगुना रही थी, जो दबे कदमों इसके करीब जाकर चांद सुन पाया था, और सुनकर सुन रह गया था। तेरी हिजरतों का मलाल था मगर अब नहीं, मुझे सिर्फ तेरा ख्याल था मगर अब नहीं। ये शेर वो लगातार गुनगुनाती रही थी, यहाँ तक कि चांद की मौजूदगी महसूस करती चूक कर पलटी थी। इसके धुआं धुआं होते चेहरे को देखती हुए कुछ समझ नहीं सकी थी। अब नहीं, बहुत मुश्किल से चांद चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ये सवाल पूछ पाया था। कहने को तो ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन से छोटे से सवाल में कितने सवाल पोशीदा थे ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। अब नहीं, इसी सवाल में जवाब भी मौजूद था, जो नजरें चुरा कर फलक ने इसे दिया था। कितनी देर तक चांद कुछ बोल नहीं पाया था। आमने सामने खड़े वो दोनों रंगीन शुआओं की जिद में आए थे, बिल्कुल गुमसुम थे। ऐसा मत करो मेरे साथ फलक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। चांद की भीगी आवाज़ फलक के कानों से टकराई थी। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही? फलक के धीरे से हंसकर कहने पर इसने ठटक कर अपना बेआवाज आंसू से भीगता हुआ चेहरा उठाया था। मुझे ले जाने आए हो ना तुम? फलक के सवाल पर इसने तेजी से चेहरा इस बात में हिलाया था। मैं चलूंगी, मुझे चलना ही था। पहले चली जाती, अब चलूँ या मजीद कुछ साल बाद? औरत को घुटने टेकने ही पड़ते हैं माशरे की नुकीली नज़रों से बचने के लिए। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, अपनी बहनों के फ्यूचर के लिए मुझे तुम्हारा नाम चाहिए। तुम्हें यकीनन मैं बहुत खुदगर्ज लग रही होंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दिल में तुम्हारा वो मुकाम ढूंढने में नाकाम हो गई हूँ। बगौर फलक ने इसे देखा था, जो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसके हाथ में मौजूद डायरी पर नजरें जमाए हुए था। क्या तुम्हें मोहब्बत एतबार के बगैर भी
کیا تمہیں محبت اعتبار کے بغیر میں قبول ہوں؟ چاند نے اپنی نظر اٹھا کر اس کے چہرے پر جما دی تھی۔ بہت پہلے کا ایک منظر ذہن کے پردے پر لہرایا تھا، قبول ہو، اور مجھے پورا یقین ہے میں تمہاری محبت، تمہارا اعتبار بھی حاصل کر لوں گا، اور تمہیں پھر سے ساری دنیا کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر چلنے کا مان بھی دوں گا۔ جذبات سے کہتے ہوئے چاند نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آزادگی سے دبایا تھا، لیکن مجھے بالکل یقین نہیں ہے، پر میں دعا کروں گی کہ تم ایسا کر دکھاؤ، اور دل سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ فلک کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ کر وہ اطمینان سے بولا تھا کہ فلک کے لب بھی بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ بادلوں پر سے نظریں ہٹا کر اس نے پہلو میں بیٹھے چاند اور اس کی گود میں بخار ستے تپتے چڑچڑاتے شیان کو دیکھا تھا۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ محبت بھی کبھی ختم ہوتی ہے بھلا؟ مجھے جو اتنا رلایا ہے اتنے آرام سے، تو میں بھی معاف نہیں کروں گی تمہیں میرے چاند، لیکن تمہاری محبت وہ نہ میرے دل سے کبھی نکلی تھی اور نہ نکلے گی ابھی۔ مجھے شباہت آنٹی کے ساتھ مل کر تمہارے الٹے دماغ کو بھی سیدھا کرنا ہے، تمہارے اندھیرے سے بھرے ذہن کو روشن کرنا ہے، اور اس سب کے لیے میرا ابھی اظہار نہ کرنا ہی بہتر ہے، ورنہ تم مجھ پر چھاتے چلے جاؤ گے اور میں اپنا اصل مقصد بھول جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم پھر کبھی جذباتی ہو کر کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھو۔ میں اب ہمارے رشتے میں کوئی درار نہیں چاہتی، اس لیے فی الحال میرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ تیری ہجرتوں کا ملال تھا مگر اب نہیں۔ دوسری لائنز سے مجھے اختلاف ہے، مجھے اب بھی تمہارا خیال ہے۔ اس کی نظروں کو محسوس کر کے چاند نے چونکے سے دیکھا تھا، لیکن تب تک فلک اپنی وہ پیاری سی مسکراہٹ غائب کر چکی تھی۔ سنجیدہ سے تاثرات کے ساتھ اس نے اپنا چہرہ پھر کھڑکی کی طرف موڑا تھا اور ایک بار پھر مسکرا اٹھی تھی۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تیری ہجرتوں کا ملال تھا، اور اس کی رائٹر ہیں رباب نقوی۔